دیکھو لوگوں کو کیا پتہ ہے, یہ بڑی معصوم قوم ہے, انہیں کچھ نہیں پتہ, یہ وہ. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے, یہ ill informed نہیں ہے, یہ بہت ویل انفارمڈ لوگ ہیں. اگر آپ کوئی ایسی بات کہہ دو جو کہ ایکوریٹ ہے نہیں, جو کہ بیسڈ ہے کچھ فالس انفارمیشن پہ یا فالس نیوز پہ, ایز اے کانٹینٹ کریٹر اسپیشلی پولیٹیکل آپ کانٹینٹ بنا رہے ہیں یا آپ اوپینین رکھتے ہیں, تو دونوں صورتوں میں آپ کو گالی پڑے گی. اور اگر آپ نیوٹرل ہیں تو پھر دونوں نکالیں گے. ہم وہ کہیں گے بھائی ہماری بات کیوں نہیں کی. خان صاحب نے کہا کہ میں نے کیا تھا یہ سب, میں نے تو نہیں کیا. اور اسی جملے میں خان صاحب نے کہہ دیا شہباز شریف آج کل یہ کر رہا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں کیا, تو شہباز شریف بھی کل کو آپ کی طرح دودھ کا دھلا ہوا بن جائے گا اور حکومت سے نکلنے کے بعد کہہ دے گا کہ عمران ریاض پہ, مخدوم شاہ پہ کیسز میں نے نہیں بنوائے, جاؤ ان سے بات کرو جنہوں نے بنوائے. میں نے کہا ہمت تو پھر یہ ہے نا, کریج تو یہ ہے جب آپ حکومت میں تھے تب بولتے, بعد میں بیٹھ کے کیا کہ بھائی میرے پاس اختیار نہیں تھا. اس ٹائم آپ یہ کہتے تھے کہ میرے پاس اختیار ہے, پھر آپ یا اس ٹائم جھوٹ بول رہے تھے یا آپ ابھی جھوٹ. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ آج اگر میں ملٹری کی پالیٹکس میں انوالومنٹ کے خلاف ہوں تو یہ میری کمٹمنٹ ہے کہ اگر یہی ملٹری کی پالیٹکس میں انوالومنٹ خان کو واپس لانے کے لیے ہوئی تو مجھے اس کے بھی خلاف ہونا چاہیے. دیکھیں منافقت, یہ بہت منافقت ہے. جیسے ابھی آپ 100 سال پرانے لوگوں پہ ہنستے ہیں نا کہ یہ کیا ہے, یہ کیا عہد جہالت, ہم کہتے ہیں زمانہ جاہلیت, پتھر کا دور. یہ دور جس میں اتنے اکوپمنٹس میں ہم بیٹھے ہیں نا, یہ دور بھی عہد جہالت ہے آنے والے دنوں کا. ویلکم ٹو دا شو مخدوم شہاب الدین سر, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سر آپ کی ولاگز وغیرہ میں دیکھتے ہیں بڑی انرجی, بڑے مستحکم انداز میں آپ بات کرتے ہیں مختلف پولیٹیکل ایشوز پر, اور دن میں 4 مرتبہ آتے ہیں. یار یہ انرجی آپ کی, سب سے پہلے تو سر آپ کی اس انرجی کو سلام ہے, کیونکہ میرے بڑے کانٹینٹ کریٹر دوست ہیں اور اسپیشلی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ بھی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں یار ہم ایک ویڈیو بنا لیں بڑی بات ہے, اور آپ 4 بنا لیتے ہیں. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ مطلب کہ بول پر بھی کام کر رہے ہیں, بول نیوز چینل پر آپ اینکر بھی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم 4 ویڈیوز, زندگی بڑی مشکل ہوتی ہوگی یار آپ کی. نہیں, بہت زیادہ آسان ہے. اس کا کریڈٹ اصل میں سمجھتا ہوں جاتا ہے ہمارے پولیٹیشینس کو, کیونکہ میں پولیٹیکل کمنٹیٹر ہوں. وہ بڑی کنسسٹنسی سے کوئی نہ کوئی خبر دے دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی کھچ, جیسے اس سے اچھا لفظ اس کے لیے ہے نہیں, اس سے ڈیسنٹ لفظ بھی نہیں ہے, کوئی نہ کوئی کھچ مار دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی چول مار دیتے ہیں, اینڈ دے گیو اس دا کانٹینٹ. اور پھر ظاہری بات ہے اتنی خبریں ہوتی ہیں, یقین مانے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید 4 ولاگز دن کے یا آن این ایوریج 3 کم ہیں, زیادہ ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کم ہے. ہمیں بہت دفعہ خبریں چھوڑنی پڑ جاتی ہیں. ان دس لینڈ آف پیور خبریں ہی تو آ رہی ہیں, اور کیا آ رہا ہے. اور آپ کی جو سورس آف انفارمیشن ہے یہ کیا ہے؟ بس ہم یہ سمجھیں کہ آپ سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, یا یو ہیو اے ٹیم ہو از ان فرنٹ آف لائک دیز نیوز چینلز, اور وہ آپ کو بتا دیتے ہیں شہاب بھائی آپ کو پتہ ہے یہ والا واقعہ ہوا ہے, اس پر ذرا جلدی سے ولاگ بنا لیں, یا یہ انفارمیشن لے لیں, یہ پوائنٹرز ہو گئے, آپ اس پر ویڈیو بنا دیں. ہاؤ ڈز دس ورک؟ اچھا, نیوز چینلز تو ہم بالکل نہیں دیکھتے, کیونکہ ہمارے جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں نا وہ نیوز چینلز نہیں دیکھتے. اور اگر ہم نیوز چینلز دیکھ کے ہی کانٹینٹ کریٹ کریں گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے. لوگ یوٹیوب کے ولاگس کیوں دیکھتے ہیں؟ ریسنٹلی یہ مارکیٹ کیوں بڑھی ہے؟ میں اگر کوئی نیوز اسٹوڈیو والا سیٹ بنا لوں گا نا تو وہ نہیں دیکھیں گے. انہیں چاہیے کھلی ڈلی باتیں, انہیں چاہیے ایک ایسا بندہ جو انہیں لگے کہ ان کے سامنے ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے, انہیں چاہیے ایک ایسا بندہ جو ان کے ساتھ چائے کے ڈھابے پہ بیٹھا ہے اور سامنے بات کر رہا ہے. وہ باتیں ٹی وی چینل پہ نہیں ہو سکتی. ابھی میں بول کے ساتھ ہوں, اور شاید اس وقت میں کوئی وہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس چینل کا حصہ ہوں, لیکن شاید جو سب سے زیادہ اینٹی گورنمنٹ ہے وہ بول ہوگا, لیکن اس کے باوجود ہزاروں لمیٹیشنز ہیں. بول پہ بیٹھ کے جو میں بات کر رہا ہوں مجھے 1000 دفعہ سوچنی پڑتی ہے, ولاگ میں شاید مجھے 2 دفعہ یا 1 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. تو کانٹینٹ جہاں تک کریٹ کرنے کا ہے نا, تو obviously there is a team, it's not just an individual effort, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی میں کوئی خبر بھیج رہا ہوتا ہوں, کبھی وہ بھیج رہے ہوتے ہیں, پھر ہماری ایک ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے. اٹس آلویز اباؤٹ ڈسکشن. بڑی دفعہ میں کوئی خبر بھیجوں تو یا شیئر کر رہا ہوں کہ میں کہوں کہ نہیں اس پہ تو ولاگ بنتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں اسے رہنے دیتے ہیں, یہ تھوڑا سا اسے کنفرم کر لیتے ہیں یا کچھ اس طرح سے. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایکسکلوزیو خبر آپ نے لینی کہاں سے ہے. فار دیٹ آپ کے کچھ سورسز ہونے چاہیے, ایز اے جرنلسٹ آپ کا رابطہ ہونا چاہیے. اور یقین مانے یہ جو سیاست دان ہے نا یہ بڑے چالاک لوگ ہیں. یہ قطن بھی مخدوم شہاب کو, یہ قطن بھی عمران ریاض کو کوئی ایسے نہیں ہوگا کہ میں کال کروں گا مجھے وائس نوٹ پہ یا 2 منٹ کی کال کے اندر ہی بات نکل آئے گی. آپ کو بڑے طریقے سے بات نکلوانی پڑتی ہے.
آپ کو ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کے گپیں لگانی پڑتی ہیں, بیچ میں یہ کچھ کہہ بیٹھتے ہیں, تو انسان ہی نا جتنے بھی چالاک ہوں. تو میں سمجھتا ہوں اصل ایکسکلوزیو چیز وہ ہوتی ہے. پھر آپ کو ایک اور چیز یہ دیکھنی پڑتی ہے کہ صحافتی حلقوں کے اندر اور سیاسی حلقوں کے اندر کیا وہ رومرز کیا چل رہے ہیں. پھر وہ اگر آپ رومرز رکھ بھی رہے ہیں تو میری ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے, میں ساتھ بتا دیتا ہوں کہ یہ رومر چل رہا ہے, یاد رکھیے گا یہ رومر ہے, اور اس کے پیچھے اس کے دونوں اینگلز ہو سکتے ہیں. یہ رومر پھیلانے کا بھی مقصد ہو سکتا ہے, اس کے پیچھے بھی ایک ہو سکتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے یہ پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہو. سو میری تو یہ عادت ہے کہ میں اپنی آڈینس کو بتا دیتا ہوں, اور میں انہیں آئی تھنک ججمنٹ جو ہے ان پہ بھی بڑی دفعہ چھوڑ دیتا ہوں. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھائی سیدھی بات بتاؤ, بٹ مجھے لگتا ہے کہ جج وہ ہم سے زیادہ اچھے ہیں. لوگ بہت چالاک ہیں, لوگ بہت عقل مند ہیں, اور دیر از اے ریزن کہ وہ جو ایک پرانی صحافت تھی نا, آج سے 10 سال پہلے یا جب الیکٹرانک میڈیا آیا تھا, اس وقت نے وہ ایک بات کیا کرتے ہیں, اور لوگوں کو کیا پتہ ہے, یہ بڑی معصوم قوم ہے, انہیں کچھ نہیں پتہ, یہ وہ. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے, یہ ill informed نہیں ہے, یہ بہت ویل انفارمڈ لوگ ہیں. آپ کو پتہ لگ جاتا ہوگا سوشل میڈیا پہ جب آپ کوئی پوسٹ ڈالتے ہیں, ویڈیو ڈالتے ہیں, پورا پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں. ہمیں تو بھاگنے نہیں دیتے. دن کے 4 ولاگ بناؤں یا میں 3 بناؤں یا 2 بناؤں, پورا نیچے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ تم نے یہاں پہ چالاکی کی ہے, یہاں پہ تم تھوڑا سا ہچکچا گئے ہو, یہاں پہ تم بات گول کر گئے ہو, یہاں پہ تم ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ آدھی تنقید کیا لیکن ہم پوری سمجھ گئے ہیں, تم کہنا یہ چاہ رہے تھے ہم سمجھ گئے. تو اس طرح کے کامنٹس آتے ہیں. تو لوگ بہت زیادہ ویل اویئر ہو چکے ہیں, میرے سے زیادہ ویل اویئر ہیں, میرے سے زیادہ پولیٹیکل سینس ان کی اچھی ہے. ایک پولیٹیکل سینس ہوتی ہے نا کہ آپ سمجھ جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے. جیسے ایک پرانا ایکسپیرینس ڈاکٹر ہوتا ہے نا, تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی اسے یہ 2 مسئلے ہی ہونے ہیں, ان میں سے کوئی ایک ہونا ہے, چیک کر لو, دیکھ کے ہی بتا دے گا. ہمارے ملک میں زیادہ دیکھ کے بتاتے ہیں, ٹیسٹ تو کرتے نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے. کانٹینٹ کریشن جو ہے نا, اس میں اسپیشلی جب آپ پولیٹیکل کانٹینٹ بنا رہے ہیں, اس میں پھر ذمہ داری بھی بہت ہے. یقین مانے بہت ذمہ داری ہے, کیونکہ اگر آپ کوئی ایسی بات کہہ دو جو کہ ایکوریٹ ہے ہی نہیں, جو کہ بیسڈ ہے کچھ فالس انفارمیشن پہ یا فالس نیوز پہ, اور آپ اس پہ کانٹینٹ پبلش کر دو, تو نیچے صحیح ہے اس وقت نہیں, شاید 1-8 دن بعد جب سچائی سامنے آ جائے پھر تو صحیح گالیاں بھی پڑتی ہوں گی. لوگ کلپ کاٹ دیتے ہیں, کلپ کاٹ کے دکھا رہے ہوتے ہیں آپ کو بار بار. اور اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے, اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ ہر چیز دیکھتے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ اگر چلیں ٹھیک ہے بیک لیش تو ہم فیس کر لیں گے, ہم سب کو عادت ہو گئی ہوئی ہے ایز اے کانٹینٹ کریٹر, اسپیشلی پولیٹیکل آپ کانٹینٹ بنا رہے ہیں یا آپ اوپینین رکھتے ہیں, تو دونوں صورتوں میں آپ کو گالی پڑے گی. اور اگر آپ نیوٹرل ہیں تو پھر دونوں نکالیں گے. ہم وہ کہیں گے بھائی ہماری بات کیوں نہیں کی. بہت سے ایسے جرنلسٹ ہیں وہ دونوں سے گائے بگائے گالیاں کھا رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا پرسیپشن اور ایون آپ لوگوں کے نا ذہن کو بدل رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو اس میں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم تھوڑے جذباتی لوگ ہیں, جذباتی قوم ہے. تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کہیں انسائٹمنٹ ٹو وائلنس تو نہیں کر رہے, آپ کہیں لوگوں کو اس چیز کو رپورٹ کرتے ہوئے بہت زیادہ آپ گلوریفائی تو نہیں کر رہے. آپ کو بار بار کہیں زمان پارک کا آپریشن بھی اگر آپ رپورٹ کر رہے ہیں, اور اگر آپ انکلائنڈ بھی ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان کی جانب, لیکن آپ کہیں اپنے ولاگ میں یہ کہنا تو نہیں بھول رہے کہ جتنا اسٹیٹ کی طرف سے ایکسیسو یوز آف پاور غلط ہے, اتنا قانون کو ہاتھ میں لینا بھی غلط ہے. آپ کہیں لوگوں کو یہ بتانا تو نہیں بھول رہے اپنے کانٹینٹ میں کہ آپ نے پھر بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا, آپ نے لا کو ہاتھ میں نہیں لینا, آپ نے اپنے کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے پہ حملہ آور پھر بھی نہیں ہونا. ڈونٹ گیو دیم اے ریزن. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس وہ ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی, اور اسپیشلی جب آپ پولیٹیکل چیزیں بنا رہے ہیں, ایک انتہائی پولیٹیکل پولرائزیشن اس وقت جتنی عروج پہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو مرنے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں نا لوگ, کوئی بات سنتے ہی نہیں ہے. اور دونوں سائڈس, اس میں پی ٹی آئی کو بھی اور دوسری سائڈ بھی, کوئی بھی دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آزادی اظہار رائے. پولرائزیشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈران کا کردار ہے یا ہمارے جرنلسٹ کا بھی ہے, جو کہ کام ان کا تو ان بائسڈ ہونا چاہیے تھا, کہ کسی کی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے تھا, صحیح کو صحیح غلط کو غلط, ریگارڈلیس آف پرسنل لیول. آپ جس کو بھی سپورٹ کریں پولیٹیکلی, دیٹ شوڈ ناٹ بی ویزیبل ان یور ٹاکنگ ٹو دا پبلک یا آن لائک یور ولاگس کہیں پر بھی. بٹ سمجھو لگتا ہے پولرائزیشن میں جرنلسٹوں نے اپنا کافی کردار ادا کیا ہے, بہت بڑا کردار ہے.
اور میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ میں انجینئرنگ کر رہا تھا نا جب، تو میں نے تب صحافت شروع کی. تو مجھے برٹش کاؤنسل نے ایک ٹریننگ پروگرام کے لیے دنیا میں 100 ینگ جرنلسٹس کو سلیکٹ کیا. تو مجھے اس کے لیے اسکاٹ لینڈ بلایا. اسکاٹش پارلیمنٹ میں نیا صحافی تھا میں. تو ٹریننگ ہوئی اسکاٹش پارلیمنٹ میں. ایک دن BBC والوں نے، ایک دن CNN والوں نے، ایک دن فیس بک فار جرنلسٹ نے، ایک دن گوگل نیوز انیشیٹو نے، سب نے ہمیں ٹرین کیا. اور ان کے بڑے ہائی رینکنگ آفیشلز، یعنی اگر فیس بک بھی ہے تو اس کی VP آئی ہوئی ہے آپ کو بتانے، اور CNN کا بھی آپ کو گلوبل ایڈیٹر آ رہا ہے، اور اس طرح کی چیزیں تھیں. بڑا میں امپریس ہوا. میں نے بڑے نوٹس لیے. وہ نوٹس ابھی بھی میرے پاس پڑے ہیں، اور وہ میں نے کیوں سنبھال کے رکھے ہیں میں یہ بھی بتا دیتا ہوں. ان دنوں میں یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب واز سپوز ٹو کم بیک 2018 جون میں. وہ جب وہ آئے تھے اور آتے ساتھ جہاز میں سے گرفتار ہو گئے. تو میں اس ٹائم پہ ہم نیوز میں ایز اے نیوز اینکر کام کر رہا تھا نائٹ شفٹ میں. تو نیا تھا تو سختی بھی زیادہ تھی. مجھے بڑی مشکل سے انہوں نے 5 چھٹیاں دیں. اب میں نے اسکاٹ لینڈ دیکھا. میں نے اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں لنڈن نہ دیکھتا. تو میں نے کہا بھائی ٹرین پہ جا کے لنڈن تو جاؤں گا، اتنا دور آ گیا ہوں تو لنڈن بھی دیکھوں گا، اور باقی انگلینڈ کے باقی ایریاز میں بھی جاؤں گا، دوستوں کو بھی ملوں گا. تو ان دنوں میں نا مجھے خبر ملی کہ نواز شریف صاحب از سپوز ٹو کم بیک. میں نے جلدی اپنے جو ادھر ڈائریکٹر نیوز تھے انہیں لالچ دیا. میں نے کہا دیکھیں سارے جرنلسٹ اسے کور کریں گے، آپ لنڈن کے کسی رپورٹر کو بلائیں گے تو آپ کو واپسی کی ٹکٹ دینی پڑے گی، آپ پاکستان سے کسی کو بھیجیں گے تو اسے بھیجنا بھی پڑے گا. تو وہ 6 دن بعد آ رہے ہیں تو کیوں نہ میں بھی اسی جہاز میں آ جاؤں. وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا یار، تم تو بڑے سیانے بچے ہو. مجھے تو 6 دن کی ایکسٹرا چھٹی مل گئی. لیکن انٹرسٹنگلی اس جہاز میں مجھے لگتا ہے کہ 90% وہ پورا جہاز آپ کے جرنلسٹ سے بھرا ہوا تھا. آپ کو آپ کے پاکستانی رپورٹرز جو ہیں جو لنڈن بیسڈ ہیں وہ سارے سینئر اینکرز، ڈاکٹر شاہد مسعود، نصر اللہ ملک، منیز جہانگیر جو آسما جہانگیر کی بیٹی ہیں، یہ سارے تھے. آسما شیرازی صاحبہ ذرا نواز شریف صاحب کے ساتھ بزنس کلاس میں تھیں. بزنس کلاس کی سیٹنگ ختم ہو گئی کیونکہ انہوں نے شروع میں ساری بک کروا لی ہوئی تھیں. اچھا وہ جہاز میں جب میں نے وہ رپورٹنگ دیکھی نا وہاں پہ ایز اے ینگ جرنلسٹ کہ اس جہاز کے اندر ہو کیا رہا ہے، تو جتنا میں پڑھ کے آیا ہوا تھا ہر چیز کا نہ صرف جنازہ بلکہ اس کا کل بھی کرا لیا میں نے، اس کا چیلم بھی کروا لیا، اور اس کی برسی بھی کروا کے آ گیا. اس ایک 5 گھنٹے کی فلائٹ میں، 5 گھنٹے سے بھی کم ہوگی. ابو دھابی سے پاکستان کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ کے سارے بیسک پرنسپلز ہر چیز کو اکھاڑ پچھاڑ ادھر پھینک کے. اور میں صرف نا 2-3 لمحوں میں تو میں صرف یہ دیکھتا رہا. اچھا جب میں اس جہاز میں انٹر ہوا نا، انٹرسٹنگلی کیونکہ وہ بہت زیادہ مسئلہ تھا، لوگ آگے جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس جہاز میں اسپیسیفکلی کچھ سیکیورٹی والے بھی تھے جو ایون لینڈنگ کے ٹائم پہ بھی وہ نہیں بیٹھے، ورنہ جہاز میں ایسا نہیں ہوتا. ہاں وہ جو جب ٹیک آف کرتا ہے، جب لینڈ کرتا ہے تو آپ نے بیٹھنا ہے، اپنی بیلٹ. ان کا جو اسٹاف ہے چاہے کوئی اٹھ بھی رہا ہے وہ اسے اٹھ کے بھی نہیں روک سکتا، وہ صرف بول کے بتا رہے تھے. پاکستانی جب لینڈ ہوتے ہیں ہم تھوڑے سے پہلے ہی کھول لیتے ہیں نا سب، ہمیں جلدی سامان نکالنا ہوتا ہے. تو میں نے اس جہاز میں بہت کچھ دیکھا. اس جہاز میں ایک جگہ پہ سارے اکٹھے ہوئے، بچے رو رہے ہیں، شور شرابہ مچ رہا ہے، جو ایئر ہوسٹس ہے وہ منتیں کر رہی ہے کہ ایک جگہ پہ 50 بندہ نہ اکٹھا ہو، جہاز کا کوئی بیلنس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہزاروں چیزیں ہیں. اور جس طرح سے اس کی بات نہیں سنی جا رہی، تو اس جہاز میں ظاہری بات ہے کہ کوئی میاں صاحب کے اپنے جیالے بھی ہوں گے پیچھے. تو اینڈ پہ نا سب کی کوشش تھی کہ وہ بزنس کلاس والی سائڈ پہ کسی طریقے انٹر ہو جائیں اور نواز شریف کا کوئی انٹرویو، کوئی شارٹ، کوئی چھوٹی موٹی چیز اپنے چینل کے لیے کور کر لیں. تو جیسے ہی جہاز لینڈ ہو رہا ہے نا، ایک بندہ اٹھا، وہ کوئی PMLN کا کسی ملک کا، وہ جو بنا دیتے ہیں عہدہ دے دیتے ہیں، کوئی وائس پریزیڈنٹ تھا. کہتا ہے مجھے نہیں پتا میرے قائد کے ساتھ کیا ہوگا، میں نے تو اپنے قائد محترم کے ہاتھ کا بوسہ لینا ہے آج. پتہ نہیں یہ پاکستان لینڈنگ کے ٹائم پہ اس کے ساتھ کیا کریں گے. وہ اٹھا، ایئر ہوسٹس چیختی رہی ہے، آگے سیکیورٹی والا کھڑا ہے، 2 راستے ہوتے ہیں نا جانے کے. تو وہ اس طرف کو بھاگا ہے، سیکیورٹی والے اس کے اوپر جھپٹے ہیں اور ان کی لڑائی چل پڑی ہے. اور میں نے دیکھا اس 5 گھنٹے کی فلائٹ میں میرا جو ایک سارے جرنلزم کے پرنسپل پڑھنے والے لڑکے سے میں پتہ ہے کیا بن گیا. میں نے جب دیکھا نا کہ وہ ادھر ہیں اور سیکیورٹی والے دونوں ادھر چلے گئے تو میں بھی اٹھ گیا. میں نے کہا موقع اچھا ہے، دھڑام میں بھی اندر پہنچ گیا اور میں سیدھا ادھر بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے. تو میں سمجھتا ہوں وچ واز رانگ. اب اگر میں دیکھوں تو بچکانہ حرکت تھی. کسی بھی جرنلسٹ کو اپنی سیفٹی کسی بھی صورت، چاہے جتنی بھی ایکسکلوزیو اسٹوری ہو، وہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں 2018 میں بہت ینگ تھا میں، تو نیا آئی ڈی کارڈ آپ کہہ لیں بنا ہو آپ کا، تو
کیا عمر ہوتی ہے, ذرا آپ کے اندر جذبہ بھی ہوتا ہے. بٹ وائی, اگر میں آپ سے پوچھوں نا, ایٹ سچ اے ینگ ایج وین یو ہیو اسٹڈیڈ لائک سول انجینئرنگ فرام نیسٹ یونیورسٹی اینڈ یو آر انجینئر مخدوم شہاب الدین, جو کہ آپ اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھتے ہیں آفیشیلی, مطلب کہ ایسا کیا ہوا آپ کی زندگی میں کہ یار انجینئرنگ سے اتنی ڈیفیکلٹ فیلڈ اور اتنی ڈیفیکلٹ پڑھائی کرنے کے بعد, یا تو میں یہ کہوں نا کہ یار چلو بچہ نالائق تھا, انجینئرنگ کے کانسیپٹس اس کو سمجھ میں نہیں آ رہے, تو اس نے کہا یار کوئی ششکے والا کام کرتے ہیں جس میں تھوڑا سا پبلک پذیرائی بھی ملے اور جرنلزم ہے اور بڑے انفلوئنس بھی ہے, پیسہ بھی ہے. تو کیا ہوا اس وقت وین یو سے کہ یار ایک انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سمجھ میں تو آتا ہے, MBA کر لے, بزنس کی طرف آ جائے, بٹ آل آف towards journalism, what happened back then? یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں, میری کانوکیشن پہ نا میرے جو اس وقت کے ریکٹر تھے, لیفٹنٹ جنرل تھے, ریٹائرڈ, ظاہر بات ہے نس میں کیونکہ میرے خیال میں جی ریٹائرڈ لیفٹنٹ جنرل کو نوکری مل جاتی ہے وہاں پہ بڑی اچھی, سارے ریٹائرڈ کو. تو وہ بڑے اچھے آدمی تھے. تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی. میرا GPA بہت کم تھا, مجھے لگتا ہے میرے بیچ میں اس سے کم ہو ہی نہیں سکتا. مطلب آپ پڑھاکو بچے نہیں تھے؟ بالکل بھی نہیں. تو ریکٹر نے نا, انہیں یاد تھا, میں ویسے تو اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو گروپ فوٹو کے ٹائم پہ وہ نا چیف گیسٹ کو کہتے ہیں یہاں پہ 100 انوائرمنٹل انجینئر کھڑا ہے اور 50 اس میں جیو انفارمیٹکس انجینئر ہے, 149 سول انجینئرز ہیں اور ایک یہ پولیٹیکل انجینئر ہے شرارتی. تو وہ انہیں بھی اس ٹائم تک آئیڈیا تھا. ویسے ہوا میرے ساتھ یہ بڑا ہاتھ ہوا. اینڈ ڈیورنگ دا انجینئرنگ لائف, جو 4 سال کی آپ کی ڈگری تھی, اسی دوران بھی آپ جرنلزم میں آ گیا تھا, میڈیا میں فل ٹائم. بلکہ وہ which semester? Sixth semester. And what inspired you to come towards that particular field? 6th semester کوئی کسی کا vlog دیکھا, کوئی ایسا کیا ہوا انسیڈنٹ ہوا کہ مطلب؟ اچھا اسٹوری یہ ہے کہ ایک تو میں انجینئرنگ میں بڑا غلطی سے آ گیا, کیونکہ فیملی پریشر نہیں تھا, لیکن ایک وہ سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے نا کہ آپ نے تو صرف بننا ہی انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر, ہاں نہیں, وکیل کا ہمارے علاقے میں سرگودا میں تو کہتے ہیں جو کچھ نہیں کرتا وہ وکیل بنتا ہے, وہ وکالت کر لیتا ہے. میں لمز میں میرا کوئی LLB میں ایڈمیشن ہو گیا, گھر والوں نے کہا ادھر ہی جاؤ. میں نے کہا نہیں ہم تو انجینئرنگ کریں گے. میں نسٹ میں, اور شوق اتنا بھی نہیں تھا کہ میرا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہوا. اور ان دنوں میں, اب تو سافٹ ویئر انجینئرنگ ٹاپ میرٹ میں ہے, اس ٹائم پہ میں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں جوائن کیا, میرا سول میں ہو گیا اپ گریڈ ہو کے. میں نے کہا ہاں میں تو جا رہا ہوں, جو سب سے اچھی ٹاپ والی انجینئرنگ ہے میں نے اسی میں جانا ہے. جاتے ساتھ میں تنگ آ گیا, مجھے کہاں چیزیں یہ سمجھ آتی تھیں. تو اسی دوران میں اسپیچز اور ڈبیٹس وغیرہ تو کرتا تھا. تو ایک دفعہ یہ ہوا 2015 میں نے سوشل میڈیا پہ ہمیں ایک ویڈیو ڈال دی اپنی پروفائل پہ, اور یہ وہ ٹائم تھا جب DP پہ 70-80 لائک آ جائیں تو بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے نا, بندہ چوڑا ہو کے چلتا ہے. تو میری وہ ویڈیو میں نے لگائی, وہ کہیں لاکھوں میں چلی گئی راتوں رات, بڑی وہ وائرل ہوئی. اٹ واز کائنڈ آف اے پوئٹک پیس نا, ریسیٹیشن تھی اور ساتھ کوئی تصویریں لگا دیں. وہ کوئی دنیا نیوز پہ ڈاکٹر موید پیرزادہ نے بھی چلا دی. پہلی دفعہ میں بڑا انسپائر ہوں. میں نے کہا چلو یہ کام ساتھ ساتھ کرتے ہیں. میں چھوٹی چھوٹی 1.5 منٹ کی ویڈیوز بناتا تھا فیس بک پہ. یوٹیوب پہ تو ابھی میں 1-2 سال پہلے آیا ہوں. تو اس کے 1-2 سال بعد وہ کافی چلا. مجھے اچانک روز نیوز ہے, اس کے اونر ہیں, ان کے بیٹے کا میسج ہے آپ کو تو اینکرنگ کرنی چاہیے, آپ تو بڑے وائرل ہیں. میں نے کہا اچھا مجھے کرنی چاہیے, پھر تو مجھے کرنی چاہیے. آئی جوائن دیٹ, اور 6 مہینے بعد ہی ہم نیوز لانچ ہو رہا تھا, تو میں نے ادھر آڈیشن دے دیا. مجھے نہیں پتا تھا خبریں کیسے پڑھتے ہیں, مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا پرومپٹر کیا ہوتا ہے. انہوں نے بس کہیں انہیں آواز اور اردو ٹھیک لگ گئی, جو میں تقریروں وغیرہ میں میری ٹھیک ہو گئی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا چلو ہم سکھا لیں گے, نیا چینل ہے, لانچنگ میں ٹائم ہے ابھی. تو میری روٹین اتنی مشکل ہو گئی ہوئی تھی نسٹ میں. ایک تو پراکسی نہیں لگتی تھی اٹینڈنس کی, بڑا مسئلہ تھا, وہ کمپیوٹرائزڈ اٹینڈنس تھی. تو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک مجھے نسٹ میں رہنا پڑتا تھا. اور نیوز اینکرنگ وہ فیلڈ ہے, اب تو چلے ہم 1-2 گھنٹے اسٹوڈیو میں گزار لیں یا آفس میں گزار لیں تو مجھے لگتا ہے اتنی زیادہ دیر بیٹھ گئے. 9 گھنٹے مجھے کام کرنا ہوتا تھا, اور مجھے نائٹ شفٹ دی گئی کیونکہ میں نیا تھا. تو میں رات کو 11 بجے دفتر جاتا تھا, اور صبح 8 بجے تک کام کر کے 9 بجے میں جلدی فل اسپیڈ, کشمیر ہائی وے نے میری ایسی اسپیڈیں دیکھی ہیں کہ میری اٹینڈنس نہ مس ہو جائے. تو میں نسٹ جاتا تھا, اور نسٹ سے پھر 5 بجے آ کے, ان دنوں میں دیٹ واز دا اونلی ٹائم جس میں مجھے لگتا ہے گھر والوں سے میرا انٹریکشن ہوتا تھا دن میں آدھا گھنٹہ, کیونکہ ظاہر بات ہے پیچھے سونے کے لیے کیا ٹائم بچا. اور اس ٹائم پہ ایک دفعہ تو میری والدہ نے کہا کتنی سیلری دے رہے ہیں بیٹا, میرے سے لے لو, چھوڑ دو. بٹ اٹ واز نیور اباؤٹ دا سیلری, آئی یوز ٹو انجوائے اٹ. وہ بات ہے کہ آپ, بہت سے لوگ کہتے ہیں, میں ایک بندے کو سن رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ میں جب اپنے کام پہ جاتا ہوں نا, اور میں جب وہ کام کرتا ہوں, میں ابھی بھی نیوز اسٹوڈیو سے جب آیا ہوں نا, تو کہتے ہیں میں سوچتا ہوں وائی آر دے پیئنگ می فار ڈوئنگ دس, آئی شوڈ بی پیئنگ دیم فار لیٹنگ می ڈو دس. تو میرا تو وہ حساب تھا. تو
اچھا پاکستان میں ایک اور چیز یہ ہے کہ میں صحافت میں کچھ نہ بھی پڑھتا نا تو میں نے اتنی ہی ترقی کرنی تھی. لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ لگا کہ یہ اگر میں اس فیلڈ سے لائل ہوں تو مجھے کچھ پڑھنا چاہیے. یہ میں ڈس آنیسٹی کر رہا ہوں, مجھے کچھ وہ کمی لگ رہی تھی. یقین مانے جو میں نے وہاں پہ پڑھا ہے نا, یورپ میں گیا اراسمس منڈس پہ 2-3 ملکوں میں نے ماسٹرز کیا اپنا مکمل, جرنلزم میڈیا گلوبلائزیشن. تو یقین مانے اس کے ایک بھی چیز کا ابھی تک شاید ڈائریکٹلی مجھے فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ پاکستان میں وہ چیزیں فالو تھرو نہیں ہو رہی, اس وجہ سے سی وی تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. اچھا جب تو when you are going to these big time media news outlet to hire you as an anchor person یا their reporter, what they are looking in you then? پروگرام اینکر ہے نا جہاں تک, دیکھیں نیوز اینکر کے تو آڈیشنز بھی ہو سکتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. پروگرام اینکر ڈائریکٹ اپروچ ہوتا ہے. It's similar to پروگرام اینکر سے آپ کا مراد وہ جو 9 بجے والا شو ہوتا ہے؟ نہیں, وہ 9 بجے والا تو خبر نامہ ہے جو خبریں پڑھ رہا ہے. خبر نامے کے بعد جو 7 بجے کا ایک شو ہے, ایک 8 بجے کا شو ہے, ایک 10 بجے کا ٹاک شو جو کاشف عباسی صاحب ایئر وائی نیوز پر کرتے ہیں, جو میرے خیال میں جہان زیب شاہب زادہ صاحب جیو پر کرتے ہیں, اس کی بات وہ چیز. تو میں ابھی بول نہیں اس پہ پروگرام کر رہا ہوں. اوکے, آپ کے پروگرام کا کیا نام ہے؟ اب بات ہوگی. اور وہ رات کو کتنے بجے آتا ہے؟ وہ 7 بجے آتا ہے. یہ ٹی وی چینلز میں 7, 8, 10 اور 11 کے پروگرام, 1 گھنٹے کا شو ہوتا ہے. 1 گھنٹے کا شو ہوتا ہے. اور اس میں وہی پولیٹیکل آپ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو اس میں مجھے لگتا ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ دیکھ لیں کہ آپ کسی فلم کی ہیرو ہیروئن کے کوئی آڈیشن تو کم ہی کرتے ہوں گے, ڈائریکٹ ہی اپروچ ہوتا ہے. بلکہ فار ایگزامپل کوئی دیکھے گا کہ شہاب آج کل فارغ ہے, انڈسٹری چھوٹی سی ہے, انہیں پتہ لگ جاتا ہے, ان کا کوئی اینکر جا رہا ہے, وہ ڈائریکٹ میرے سے رابطہ کر لیں گے کہ بھائی بتاؤ نا کیا کرتے ہو. پھر میں دیکھوں گا کیا ہو رہا ہے. یہ مجھے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ فلانے چینل سے 2 بندے گئے ہیں, ادھر تو جگہ بنی ہوئی ہے. سو لیٹ می ٹاک ٹو سم ون. گیو اور ٹیک پاکستان میں نیوز چینل کی اگر میں بات کروں, گیو اور ٹیک کچھ 27 ہیں 34 ہیں. ہاؤ مینی نیوز چینل آر دیئر؟ بیکاز ایک بہت چھوٹی انڈسٹری ہے. چھوٹی انڈسٹری ہے, بالکل چھوٹی انڈسٹری. اور مین اسٹریم کے تو آپ کے 15-16 چینل. ہاں بالکل, مین اسٹریم کے جو بڑے چینلز میں آتے ہیں نا, تو وہ بہت چھوٹی انڈسٹری ہے. آپ کو وہی بندے, سیم بندے ملتے ہیں. ایک مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک اینکر اپنا چینل چھوڑ کے دوسرے میں گیا تو 7-8 چینلوں میں بندے بدل جاتے ہیں, کیونکہ وہ چینل کسی اور کا بندہ اٹھائے گا, وہ کہیں اور سے اٹھائے گا. تو مجھے لگتا ہے ابھی ریسنٹلی ایک چینل نے کسی کو ہائر کیا ہے سینئر اینکر کو, مجھے لگ رہا ہے 5-6 سلاٹس چینج ہو جائیں گے اس وجہ سے. تو وہ اتنی اکھاڑ پچھاڑ ہو جاتی ہے کیونکہ چھوٹی سی انڈسٹری ہے, وہی ادھر وہی ادھر, وہی ادھر وہی ادھر. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن میڈیا انڈسٹری میں میں ویسے ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میس کام پڑھی ہے اور آپ آن اسکرین نہیں آ رہے, آپ کا آن اسکرین آنے کا ارادہ نہیں ہے, تو پھر بہت مشکل زندگی ہے. آن اسکرین سے مراد جو مین اسٹریم پریزنٹر ہے, آپ اگر پریزنٹر ہیں. What about like the social media? آج کل تو سوشل میڈیا بھی ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی آپ اسکرین پہ چلیں, آپ کا کچھ اپنا ہے. لیکن اگر آپ بیک اینڈ پہ ہیں نا, آپ پیچھے جو مرضی کر رہے ہیں, آپ کی تنخواہیں بھی لیٹ ہوں گی, آپ کی تنخواہیں بھی ایسی ہوں گی کہ اس میں شاید گزارا بھی نہ ہو. اور اب میں آپ کو اگزامپل یہ دے سکتا ہوں کہ ایک اینکر کی اگر تنخواہ 50 لاکھ بھی ہے نا, تو اس کی تنخواہ کبھی لیٹ نہیں ہوئی. لیکن اگر اس کے ٹیم کے اندر کسی کانٹینٹ والے کی, کسی ریسرچر کی سیلری 40,000 بھی ہے, تو وہ بھی چینل 2 مہینے بعد دے گا. تو چینل کے پاس اسے دینے کے لیے 50 لاکھ ہے, لیکن اس کی ٹیم کی میکسیمم سیلریز, اس ایک بندے کی ٹیم کی میکسیمم سیلریز 3-4 لاکھ ہوں گی, اس میں سارے بندے ہو جائیں گے کور. یہ منافقت اس لیے تو نہیں ہے کیونکہ لوگ اس کو جانتے ہیں, اس کا انفلوئنس ہے. اگر وہ سوشل میڈیا ٹویٹر پہ کہیں پوسٹ کر دیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں, آڈینس جو ہیں, وہ روسٹنگ کے لیے آ جائیں گے اس نیوز چینل کو رگڑا دینے کے لیے, جبکہ بیچارے کانٹینٹ رائٹر کا یا ریسرچر کو کون ہی جانتا ہے. اینکر کا ایک اور بھی ہے نا, اینکر کہے گا میں آج بیٹھتا نہیں ہوں, جو مین شو ہے اس میں نہیں وہ بیٹھے گا, سب کو افراد دوڑیں لگ جائیں گی. پیچھے والا کو کہے گا وہ اچھا بھائی 2 بندے لائن میں بتاتے ہیں تمہیں. تو آبویسلی, لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں تو ابھی ریسنٹلی یہ میں اگلے دن کہہ رہا تھا کہ اگر میرے چینل میں کبھی میری ٹیم کے کم ہو گئے نا, یا انہیں لیٹ ملے, تو میں انہیں پہلے دے دوں گا اپنے میں سے, اور جب ان کے آگے وہ مجھے دے دیں, بیکاز آئی تھنک ان کے لیے زیادہ ضروری ہو سکتا ہے, بہت ضروری بھی ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک اس میں تو جب تک اوپر والا انیشیٹو نہیں نہ لیتا, تو پھر نیچے والے کے حقوق کی کوئی بات نہیں کرے گا. لیکن اوپر والا کیوں لے, وہ پریویلیجڈ بندہ کیوں لے انیشیٹو. یہی بات ہے. جو آپ نے باہر سے ماس کام میں ماسٹر کیا, اور جو پاکستان میں ماس کام میں ماسٹرز ہوتا ہے, دونوں کے پرنسپلس میں فرق ہے یا دونوں سیم کریکولم ہے؟
کیا ہے, کہاں پر یہ تضاد آ رہا ہے کہ یہی جرنلسٹ جب ریئل آن گراؤنڈ جاتے ہیں تو ان کی پریکٹسز ہی چینج ہو جاتے ہیں, ان کے اصول جو کہ آپ کو سکھائے جاتے ہیں ڈیورنگ یور گریجویشن 4 سال کی, یا اگر ماسٹرز کر رہے ہو, وہ صرف کتابی بات ہی رہ جاتی ہے. نو بڈی از فالوئنگ تھرو دا بیسک کانسیپٹس اینڈ دا بیسک پرنسپل آف جرنلزم ان اینی سینس آف دا ورڈ. وائی ڈو یو فیل لائک دیٹ؟ پاکستان کی جرنلزم میں کوئی لگتا ہے کہ ملاوٹ ہے یا کسی اور طریقے کی ہے, یورپ یا ڈیولپڈ دنیا کی جرنلزم کوئی اور طریقے کی ہے, یا یہ پریکٹیکل دنیا ہی کسی اور قسم کی ہے؟ ویسے اس میں ایک چیز کہوں گا کہ وہاں پہ بھی پرنسپلز آف جرنلزم پڑھائے جاتے ہیں, یہاں پر بھی مزے کی بات سیم ہی پڑھائے جاتے ہیں نا, وہی ایک تھیوریز ہے. مزے کی بات کیا ہے کہ اگر ہم نہیں نا فالو کر رہے تو اچھی خاصی منافقت ان میں بھی ہے. ان کی بس پیکنگ بڑی اچھی ہے. وہ RT کو بند کر سکتے ہیں, رشیا ٹوڈے کو. میں اسے یورپ میں رہتے ہوئے ایکسیس نہیں کر پا رہا تھا, مجھے دوسری سائڈ کا ورژن نہیں پتا چل رہا تھا, بٹ وہ فریڈم آف ایکسپریشن تھی. لیکن میں یہاں پہ کسی کی انڈیا کی ویب سائٹ کو بند کرواؤں گا تو رولا ڈل جائے گا. میری رینکنگ بھی میرے ملک کی ڈاؤن گریڈ کر دیں گے. تو وہ ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں, ویسے پوری دنیا میں ہی سیم ہے, لیکن پاکستان میں ویسے میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے, مجبوری ہے. مجبوری جرنلسٹ کی بھی ہے. جرنلسٹ کی مجبوری اس لیے ہے, آپ باہر سے نیوٹریشن پڑھ کے آ جائیں اور بڑی دنیا کی بہترین ڈگری کر کے آ جائیں, اور آپ دکان کھول لیں جیلے کے ساتھ, اور آپ کہیں کہ میں لوگوں کو ہیلدی کھانا کھلاؤں گا. 2 دن آپ کی دیکھ خالی جائے, اسی طرح تیسرے دن آپ یا تو بیچ میں دیسی گھی ڈالیں گے اور سارے مسالے ڈالیں گے, یا آپ دکان بند کر دیں گے. آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا. از اٹ بیکاز ہماری آڈینس جو ہماری عوام ہے وہ ریڈی نہیں ہے اس طرح کا اچھا کانٹینٹ کنزیوم کرنے کے لیے, اور ان کو بھی یہی ایموشنل باتیں اور جذباتی باتیں, اور ایک کے خلاف بات کر دی اور دوسرے کے خلاف بات کرنی سننے میں مزہ آتا ہے؟ کیا نہیں, میں اس میں دونوں کو قصوروار کہوں گا. میں ان جرنلسٹ کی طرح بھی نہیں ہوں جو کہ ہم تو بہت اچھے ہیں جی اور سارا قصور عوام کا ہے, اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ سارا قصور آپ کی میڈیا کا ہے. یہ نا دیکھیں, ہم انہی میں سے ہیں, اور ایک بڑی نارمل سی چیز ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا نے, اسپیشلی میری ابھی بھی مین پریفرنس یہی ہے کہ میں یوٹیوب پہ صحافت کر رہا ہوں. میں ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ ہوں. بے شک میں مین اسٹریم کے ساتھ ہوں, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے یہی ٹرم کریں, کیونکہ ہمارے بہت سے بڑے صحافی جو ہیں نا, وہ انہوں نے 1 سال پہلے اسے گالی بنا لیا تھا, وہ یوٹیوبر. تو اگلے دن وی ور ہیونگ اے میٹنگ, تو میں نے سارے جو نئے یوٹیوبرز نے کہا کہ میں نے کہا آج کے بعد آپ مجھے کم از کم یوٹیوبر بلائیں اگر آپ کو یہ گالی لگ رہا ہے. کیونکہ حامد میر صاحب وہ آج سے 1 سال پہلے ٹویٹ کیا کرتے تھے یہ 50 ہزار والے یوٹیوبر. اب مجھے نا دیکھیں, تنقید ٹھیک ہے, آپ ایک پورے پلیٹ فارم پہ 50,000 سے مراد پتہ نہیں ان کا کیا تھا, 50,000 یہ کسی سے لیتے ہیں یا 50,000 یہ کماتے ہیں. مجھے وہ چیز بری لگی کہ وہ کسی کو پیسے کے حساب سے شیم کر رہے ہیں کہ یہ تو 50,000 والا یوٹیوبر ہے. بٹ آئی تھنک اب جب یہ انڈسٹری اتنی ایوالو کر چکی ہے, تو اگر آپ حامد میر صاحب سے بھی پوچھیں گے بصد احترام, تو ان کے دل میں بھی چھوٹی سی خواہش ہوگی کہ میں بڑے ہو کے یوٹیوبر بنوں گا. کیونکہ اگر ہم دیکھیں نا, جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ آج کل پاکستان میں صحافت کی دنیا میں اگر ہم یوٹیوب کی سوشل میڈیا کے بات کریں تو عمران ریاض خان صاحب کا ایک بہت بڑا چنک ہے, ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے, ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے. آپ تیسرے نمبر پہ آتے اور آپ اور عمران بھائی کے بیچ میں غالباً صابر شاکر صاحب ہیں, جو کہ میجورٹی آف دا آڈینس کی اٹینشن کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. دا مومنٹ یو گائز ریلیز اینی کانٹینٹ, اس کو لاکھوں کی تعداد میں دیکھا جاتا ہے. اور ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یار کیا ہے, لاکھ ویوز ہیں, بٹ آپ ایک گراؤنڈ میں 1 لاکھ بندے کو ذرا کھڑا کر کے دیکھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ 10,000 بندہ اکٹھا کر دیں, رائٹ. تو میرے خیال میں آج کل کے دور میں جو کہ پیوٹ نہیں کر رہا ہے نا ٹورڈ دا سوشل میڈیا, بہت جلد وہ بلا دیے جائیں گے سم ہاؤ. جس تیز رفتاری سے سوشل میڈیا پر انڈیپینڈنٹ جرنلزم, اور آپ نے اسٹارٹ میں ایک بات کہی جو میرے دماغ میں اٹک گئی کہ نیوز چینلز پر آپ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے نا 10 مرتبہ سوچتے ہیں. آپ کے پیچھے ایک ٹیم ہوتی ہے جو کہ کہتی ہے یار یہ بات نہیں کرنی.
آئی ڈونٹ نو وہ بات کیوں نہیں کرنی. نیوز چینل بند ہو جائے گا, اوپر سے کال آ جائے گی, پیمرا کی وجہ سے کوئی ایشو ہوگا, یہ ایشوز کیوں ہوتے ہیں, کیوں, کیا پاکستان میں آزادی نہیں ہے صحافت کو, وہ ایک another ڈسکشن ہے. بٹ امیجن اگر آپ کو ایک بات کرنے کے لیے بھی 10 بار سوچنا پڑتا ہے اور اوپر سے پوچھنا پڑتا ہے, تو یہ کس قسم کی آزادی صحافت ہو گئی ہے. اور جہاں پر آپ اگر سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہو, صحیح ہے, آئی ول اسٹل بی ویری کیئرفل, بٹ ناٹ دیٹ کیئرفل کہ یار میں تو بالکل اس پر بات نہ کروں. تو میرے خیال میں انڈیپینڈنٹ جرنلزم آن سوشل میڈیا از دا فیوچر. شاید لوگوں کو یہ سمجھ ابھی نہ آئے, بٹ ٹائم ول ٹیل دیم. آئی کمپلیٹلی ایگری. یوٹیوب نے صحافت پہ بہت بہتر اثرات مرتب کیے ہیں, بہت زیادہ, صرف 1-2 نہیں, بہت زیادہ. اس کی ایک وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک تو جرنلسٹ جو ہے نا وہ فائنینشلی بہت انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے. مطلب اب اگر میں صرف ان ٹرمز آف ریونیو بھی بات کروں نا, تو مجھے اگر کوئی چینل نکالتا ہے نا اور کہتا ہے تم فارغ ہو کیونکہ تم اس کے خلاف بات کر رہے ہو, اور اس کے بعد تمہیں کوئی چینل ہائر بھی نہیں کرے گا جب تک تم انسان نہیں بنو گے, یقین مانے ہو سکتا ہے کہ مجھے 1% بھی فرق نہ پڑے معاش کے حساب سے, اور وہ ایک بڑا رول پلے کرتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یوٹیوب کی جرنلزم کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے, اور وہ عوام کو ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ٹی وی چینل پہ مجھے کوئی جرنیل کہے کسی ٹی وی چینل کے اونر کو, یار یہ شہاب کو ایڈجسٹ کرو نا ذرا, اسے ذرا نوکری دو نا. ہو سکتا ہے کسی ٹی وی چینل کو مریم نواز کال کریں اور کہیں کہ یار ذرا, انہوں نے ابھی ایک بندہ بھرتی بھی کرایا بہت سینئر. ہو سکتا ہے خان صاحب کسی اپنے من پسند چینل کو کہیں یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے, ہماری بات کرتا ہے, اسے ذرا رکھو نا. آپ کو نہیں لگتا مجھے اس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا؟ وائی ناٹ کرنا پڑے گا. مجھے وہ سیٹ پیسے دے رہا ہے جو میرے چینل کا اونر ہے, مجھے اس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا, ورنہ میں گھر جاؤں گا. اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یوٹیوب پہ کیا فائدہ ہے؟ یوٹیوب پہ میرا ریونیو عوام سے ہے. وہ جو میرے آمدن ہے نا, ذرائع آمدن, وہ جو میرا رزق ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہے. کوئی فوجی جرنیل, کوئی حکومت 2 لاکھ بندے کے گھر جا کے ان کے سر پہ بندوق رکھ کے یہ نہیں کہتی شہاب کو دیکھو, کوئی یہ نہیں کہتی کہ سلیم صافی کو نہ دیکھو, کوئی یہ نہیں کہتی کہ فلانا 40 سال کا ایکسپیرینس صحافی ہے وہی بیٹھے گا. میڈیا پہ تو آپ مینج کر لیں. خان صاحب کے دور میں صحافی آف ایئر رہے, ابھی صحافی آف ایئر ہے. بہت سے صحافی چینل, ہمارے چینل پہ پریشر ڈلتا ہے, مجھے نکالنے کے لیے پریشر تھا, سب کو نکالنے کے لیے, بول پہ تو سب کو ہی نکالنے کے لیے پریشر ہے, انہوں نے سارے اکٹھے کر لیے ہیں شرارتاً. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ عوام کتنی امپاورڈ ہے. وہ آج مجھے دیکھنا چھوڑ دے, کسی نے فورس نہیں کیا. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں, عمران خان دھکے سے لوگوں کے پاس جا کے نہیں کہتا عمران ریاض کو دیکھو, صابر شاکر کو دیکھو, مخدوم شہاب کو دیکھو. جب یہ ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے میں عمران خان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کروں گا؟ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کروں گا؟ میں صرف عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کروں گا. میں نے آپ کو اس اینگل سے بھی بتا دیا کہ چاہے میں جتنا مرضی انکلائنڈ ہوں, جتنا مرضی باعث ہوں, میری مجبوری بن جائے گی. میں جتنا بھی اچھا, میں کوئی اپنے آپ کو اچھا یا فرشتہ نہیں نہ ثابت کرنا چاہ رہا, میں ایک پوری انڈسٹری کے لیے ایک جنیرک بات کروں. ہو سکتا ہے میں اپنے دل سے بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی اور اپنے دل سے اپنے پرنسپلس پہ کھڑا ہو. بے شک عوام نہیں سننا چاہ رہی, وہ کہے میں نے وہ سنانا ہے, اس کا حق ہے اور اسے وہ حق ملنا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عوام سے آپ ادھر ادھر نہیں اس کام میں جا سکتے. اگر آپ جائیں گے تو آپ سفر کریں گے. اور جرنلزم اور کیا ہے, میرے نزدیک تو جرنلزم ان بائسڈ کی ڈبیٹ سے بہت آگے جا کے میں سمجھتا ہوں میں وکیل ہوں عوام کا, اور جو میرے کلائنٹ کے خلاف مجھے لگے گا میں اسے عدالت میں, جو کہ ایک میرا پلیٹ فارم ہے, اس پہ میں اسے ذلیل بھی کروں گا, کیونکہ وہ میرے کلائنٹ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, اور میں اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کروں گا, اور میری کلائنٹ عوام ہے. اور آپ کو نہیں لگتا یہ مشکل ہو جاتا ہے جب آپ سوشل میڈیا پر بھی ہوتے اور آپ کی ایک بہت اچھی فالوئنگ بھی ہوتی ہے, اور بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کسی نیوز نیٹ ورک کے ساتھ بھی ایسوسیٹیڈ ہوتے ہو جس کو ایک خاص کسی پولیٹیکل پارٹی کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, بیکاز سم ہاؤ ہمارے پاکستان میں جو نیوز چینل ہے سم وے اور دی ادر وے ہر چینل کسی نہ کسی کے ساتھ جو ہے ایفیلیٹڈ ہے یا انکلائن ہے, اور اگر آپ جس نیوز چینل میں کام کر رہے ہو ظاہری بات ہے اس کے بھی کچھ انٹرسٹ ہوں گے, وہ بھی کسی پولیٹیکل پارٹی, کسی
کی طرف تو انکلائن ہوگی. صحیح ہے, تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہو جاتا اس کیس میں کہ آپ کا باس آپ کو کہتا ہے صحیح ہے تم یوٹیوب پر بھی یہ باتیں تھوڑی سی کم کر دو, اس پولیٹیکل پارٹی کے خلاف آج کل تم بڑا بول رہے ہو, ذرا ہولا ہاتھ رکھو کیونکہ یار تم تو ہمارے پاس بھی اور تمہیں پتہ ہے ہماری بھی مجبوریاں ہیں. ان دیٹ کیس پھر آپ کو بھی تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھنا پڑتا ہے جب آپ اپنی انڈیپینڈنٹ جرنلزم کرتے ہو سوشل میڈیا پہ. دیکھیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ ہوتا بھی ہے, لیکن میں اگر اپنی بات بتاؤں تو میں نے جب میں باہر سے آیا میرا یوٹیوب اسٹیبلش تھا, اور میری جب بول والوں سے بات ہوئی تو میں نے یہ بات پہلے بہت کلیئر کی, ان کے سامنے واضح کی, اور میں نے کہا کہ آپ میرے ایگریمنٹ میں لکھیں, یہ کلوز ڈالیں, اسے ویگ بھی نہیں چھوڑنا ہم نے, اس میں ہم نے کوئی دوسرا راستہ نہیں چھوڑنا کہ میری ڈیجیٹل میڈیا پریزنس میری ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں ابھی بھی اسی چینل کے ساتھ ہوں, لیکن جسے آپ کہتے ہیں نا یہی یوٹیوب نے فائنینشیل انڈیپینڈنس کا بھی اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے. مجھے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا اف آئی ہیو ٹو ڈیسائڈ, اور یہ انہیں بھی پتہ ہے اور انہیں بہت واضح پتہ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی مجھے نہیں روکیں گے بیکاز دے نو اٹ کہ میرے لیے جو ڈیجیٹل میڈیا جرنلزم ہے, جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم ہے, وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اور میرے لیے یہ مجبوری بھی نہیں ہوگی کہ میرے گھر کا خرچہ اگلے 3 مہینے کیسے چلے گا, اس میں پھر وہی ریونیو ماڈل آ جاتا ہے, اور پھر ظاہری بات ہے آپ ڈالرز لا رہے ہیں, ملک کا بھی فائدہ ہے. اور اس میں وہی بات آ گئی جس دن یہ آ گیا بیچ میں, یہ دراڑ آ گئی. اب آپ دیکھیں کہ آپ پر انہوں نے کچھ امپوز کر دیا کہ شہاب صحیح ہے آپ ہمارے نیوز چینل کا حصہ ہو, لیکن آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے. بہت سے چینل ایک اور کام کر رہے ہیں. ہاں, بہت سے چینل کہہ رہے ہیں کہ خبردار تم نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا. یس, آئی ہیو ہرڈ دیٹ اسٹوری. اور لوگ چینل چھوڑ بھی رہے ہیں. حسب حال چھوڑا ہے جنید سلیم صاحب نے, فلیگ شپ شو, کیونکہ انہوں نے اپنی ڈیجیٹل میڈیا پریزنس بنانی تھی. آئی ایم 100% شیور آج ڈیجیٹل میڈیا پہ جتنے جرنلسٹ ٹاپ پہ ہیں انہیں کوئی کہے کہ آپ چھوڑو تو وہ شاید چینل چھوڑ دیں. چینلز کو بھی جلد یا بدیر یہ جو ایک اسٹبن ان کا اسٹبرنس ہے ان کے اندر ہے, وہ چینلز کو بھی چھوڑنی پڑ جائے گی یا پھر اس کی راہیں جدا ہو جائیں گی. اور ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ, انٹرسٹنگلی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو آ سکتا ہے, کیونکہ اب ایک صحافی ہے XYZ, وہ یوٹیوب پہ بھی بیٹھا ہے اور وہ چینل پہ بھی بیٹھا ہے, اس کے پاس ایک ایکسکلوزیو خبر آتی ہے, اسے پتہ ہے کہ چینل پہ بریک کی تو اتنے ہی پیسے ملیں گے جتنے ملنے تھے, لیکن یوٹیوب پہ بریک کی تو اٹس مائی اون بزنس. آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اسی فیلڈ میں ایک اور اپنا بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے اسی پروڈکٹ کا اس کے کمپٹیشن میں ایک طرح سے تو ہو سکتا ہے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے معاملے میں وہ کمپنی بھی یہ کرے. تو اس میں چینلز کو بھی زیادہ دوش نہیں دوں گا, انہیں کسی نہ کسی دن دوراہے پہ آنا ہے, اور ہر بندے کو آج نہیں تو کل وہ سٹینڈ لینا ہے اور ایک ڈیسیژن لینا ہے. آپ پاکستان کا جو سب سے بڑا میڈیا ہاؤس ہے وہ اس وقت اپنے لوگوں کو یوٹیوب الاؤ نہیں کرتا, ان کا کوئی جرنلسٹ اپنا انڈیپینڈنٹ یوٹیوب نہیں چلا رہا. ویسے پاکستان کے 2-3 بڑے گروپ کون سے ہیں؟ دیکھیں, جنگ گروپ, ایک ARY, who will be the third one, ایکسپریس, اور نہیں ایکسپریس نہیں, آئی تھنک ویورشپ کے معاملے میں آج کل اگر آپ ویورشپ کے حساب سے دیکھیں تو آج کل بول از ان دا ٹاپ. ان دا ٹاپ 3. یس, ٹاپ 3 نہیں بلکہ a few times the number 1 with very clear margin, and that also actually tells کہ لوگ اس وقت کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں, because sometimes ARY جو ہے وہ خان صاحب کو کور نہیں کرتا, بول کر جاتا ہے, بول کو بند بھی کر دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ریٹنگز ہیں, ابھی ریسنٹلی بول نے شاید دنیا بھر کے نیوز چینلز کا ایک ریکارڈ بنایا کہ ایٹ اے ٹائم یوٹیوب کی لائیو اسٹریم میں 3.5 لاکھ بندے تھے ایٹ اے ٹائم. واو, بیکاز دے ور کورنگ خان انسینسرڈ. ڈو یو گیٹ اٹ؟ اور پھر اس سے اب ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ بھی جیو کیا کرتا ہے, جیو اپنے ٹی وی چینل پہ خان صاحب کو نہیں دکھاتا, سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہے. ARY بھی سارے چینلس, اور ٹی وی چینل پہ چاہے انہیں سینسر بھی کرنا پڑ رہا ہے تو وہ یوٹیوب پہ ذرا انسینسرڈ انہوں نے الگ الگ کر لیا کہ جب لائیو کٹ کرنا ہے نا تو پھر وہ ایز اٹ از ٹی وی کی اسٹریم نہیں اٹھانی, اس کے لیے الگ رکھ لو. تو ان کی بھی ظاہری بات ہے پیمرا کی کچھ مجبوریاں ہوں گی, کچھ ہر چینل کی اپنی ہوتی ہے. ویسے جو اسٹیبلش جرنلسٹ ہیں آپ کی طرح, جن کی سوشل میڈیا فالوئنگ بھی بڑی اچھی ماشاء اللہ سے بنی ہوئی, بیکاز یو ہیو پٹ ان اے لاٹ آف ہارڈ ورک ان دیئر ایز ویل ایٹ دا رائٹ ٹائم, آپ جیسے جرنلسٹ کو نیوز چینل پر کام کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ آپ کا تو ماشاء اللہ بڑا بہترین طریقے سے چل رہا ہے,
ڈونٹ یو فیل لائک کہ اگر آپ یہ کسی بھی نیوز چینل کے ساتھ اگر آپ ایسوسیٹ ہوتے آپ وہاں پر اپنے گھنٹے دیتے ہو, صحیح ہے, اس کے اگینسٹ آپ کو سیلری ملتی ہے, وہ گھنٹے آپ کاٹ دو, وہ ظاہری بات ہے, اینڈ آئی ایم 100% شیور جو سیلری آپ کو وہاں سے ملتی ہے, یو آر جنریٹنگ وے مور آن یور سوشل میڈیا. تو وائی ڈونٹ یو لیو دس جاب فار سچ اے میگر اماؤنٹ آف سیلری اینڈ پٹ دیٹ ایفرٹ ان ٹو دا چینل, بٹ سم ہاؤ you still are doing both things. Yeah. Why, if a journalist is so successful independently, Yeah. why he is doing like he is associated with any news network in any sense? یہ بہت سخت سوال بھی ہے اور بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا جینون قسم کا سوال ہے. Yes, I'm just ہاں, thinking اور میں بھی اس پہ بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ کیوں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے اچھا یہ چیز اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کی بھی امپورٹنس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. جیسے پرنٹ میڈیا آیا, آج بھی اخبار ہے, آج بھی اخبار میں لکھے گئے آپ کے آرٹیکل کو, چاہے وہ انگریزی میں ڈان میں چھپ رہا ہے یا کسی انگریزی اخبار میں, اس کا فارم تھوڑا سا بدل گیا. اگر پہلے لوگ پیپر کی فارم میں پڑھتے تھے اب اسے ڈیجیٹل میں پڑھتے ہیں. اب لوگوں نے وہ رکھی ہوئی ہیں وہ ڈیوائسز وہ پڑھنے کے لیے بھی. But I feel like with the passage of time with us and our kids in the new generation نا, تو پھر تو پیپر کا پھر وہ ای پیپر ہو جائے گا. یس, اور somehow پھر شاید ایک اگلی جنریشن آئے نا کہ جو کہ کہے کہ یار پیپر اگر یہ آرٹیکلس کی فارم میں ہو تو صحیح ہے, ہم چلو 5 منٹ کی نیوز دیکھ لیں گے یار, انڈیپینڈنٹ جرنلزم کی طرف. مجھے لگتا ہے ای نیوز پیپر کا بھی جو ہے نا شاید not in a couple of decades but in like I feel like in 10 to 20 years اس سے زیادہ نہیں, وہ ڈیجیٹلی بھی پھر لوگ نیوز نہیں پڑھیں گے. اینڈ بیکاز کلچرلی بھی اگر آپ دیکھو نا, دنیا بھر میں ایک شفٹ آ رہا ہے ٹورڈز آڈیو اینڈ ویڈیو. بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں ناٹ بائی ریڈنگ بٹ تھرو آڈیو وین دے آر ڈرائیونگ اینڈ کمیوٹنگ ٹو دا ورک پلیس اینڈ بیک ہوم, یا اگر کہیں لانگ کمیوٹ پہ جانا ہے, یا دے آر واچنگ ویڈیوز ادھر نیٹ فلکس یا نیوز. میں یار خود نیوز یوٹیوب پر سنتا ہوں. ایگزیکٹلی رائٹ, آپ نے اگر نیوز چینل بھی دیکھنا ہے تو آپ اس کے یوٹیوب چینل پہ جا کے اس کی لائیو اسٹریم اٹھائیں گے. یس, تو سو دا ٹرینڈ از سو چینجنگ سو فاسٹ کہ صحیح ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ جتنے بڑے بھی یہ ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں نا, how quickly they will be obsolete, but I feel like they will be there, they will pivot because they have the resources, they have this big teams. جو بھی نیا ٹرینڈ آئے گا نا, they will pivot and evolve کریں گے, they will evolve and somehow they will survive. But some of the things that they are doing like جس طرح نیوز پیپرز ہیں, they will pivot and eventually they will vanish out. انہوں نے شروع کر دیا ہوا ہے سب نے اپنے نا ڈیجیٹل کو الگ کر کے, اپنے ڈیجیٹل کے لیے الگ پریزنٹرز ہائر کر کے, ڈیجیٹل کے لیے کچھ ایکسکلوسیو کانٹینٹ. بٹ دے آر ڈوئنگ دی سیم تھنگ نا, جو وہ نیوز پر آ کے ہاں وہی اسٹائل وہی ہے, ایڈیٹوریل بھی پھر وہی ہے. ہاں, آپ نے اپنا وہ چینل کی پالیسی ہے, جسٹ اس کا آپ نے ایک پلیٹ فارم چینج کر دیا کہ چلو سوشل میڈیا, فیس بک, ٹویٹر, مطلب آپ نے کہا کہ وہی ویڈیو میں یوٹیوب پہ ڈال رہا ہوں تو چلو اسے ذرا ورٹیکل کر کے ٹک ٹاک پہ ڈال دو. I don't know if you have heard this YouTube channel, the Independent Video Journalism, TCM جو طلحہ چلاتے ہیں, the Centrum Media. Now look at that guy is doing a tremendous job. Exactly. He is doing it so differently کہ اب اس کو بولتے ہیں کہ یار یہ ہوتی ہے, اگر آپ نے پیوٹ کرنا ہے نا تو you pivot towards something like that. Where you are covering the news in a completely unbiased way, in a totally کیا کہتے ہیں مطلب ٹاپ ناچ طریقے سے, اور ڈائسیکٹ کر کے چیزوں کو یو آر پریزنٹنگ دیٹ اینڈ یو ہیو اے بگ ٹیم. تو اس طرح کا پیوٹ ابھی ہم نے کسی بھی میڈیا ہاؤس کا یا نیوز چینل کا نہیں دیکھا دیٹ دے ہیو پیوٹڈ دیٹ وے. کسی نے وہ نہیں کیا, کسی نے نہیں کیا ابھی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ٹی سی ایم نے وہ جگہ بنا لیا, کیونکہ انہوں نے ایک پوری اسپیس دیکھی کہ خالی ہے, اور آ کے اب وہ اس میں اپنے قدم جمانے میں انہیں آسانی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ویسے جو نئے آ رہے ہیں انہیں یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا ہے جو ابھی نہیں ہو رہا, اور اس میں اگر آپ کچھ جگہ بنانے کی کوشش کریں تو جلدی بن جاتی ہے. ظاہری بات ہے کہ اب اگر کوئی یوٹیوب پہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ آئے گا اسے بہت زیادہ مشکل ہوگی کمپیریٹیولی جو 2 سال پہلے مجھے اس میں جگہ بنانے میں ٹائم لگا. اب والے کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. شاید وہ محنت کر کے بھی, جس طرح آپ نے ایک بات کی کہ بہت زیادہ ہارڈ ورک ایٹ دا رائٹ ٹائم, وہ بہت میٹر کرتا ہے, میٹر ہی وہ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک چیز ہے اور وہ رہے گی. لیکن یہ کسی نے اس طریقے سے ایوالو ہمارے چینلز نے کیے ہی نہیں ہیں. ہم ایوولوشن کو تو سمجھتے ہی نہیں ہے نا کچھ. میرے سے کوئی پوچھے نا کہ آپ کا یوٹیوب کا کیا, آپ کرتے کیا ہیں اس پہ, میں نے کہا جو عوام چاہتی ہے. میں نہیں بتا سکتا کیا ہے,
اور میں یہ بھی نہیں بتا سکتا آج یہاں پہ بیٹھ کے کہ 6 مہینے بعد میں کس طرح کا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہوں گا یا کس طرح کی خبر کو کور کر رہا ہوں. بٹ موسٹلی یو آر ڈوئنگ لائک ڈومیسٹک پالیٹکس, کرنٹ افیئر جو کہ ملک میں ہو رہا ہے, جو کہ آج کل جوڈیشری کے مسئلے ہیں یا آگے ملک کی اکنامیکلی مسئلے ہیں یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے یہ کہہ دیا. یو آر بیسیکلی یو ہیو سیلیکٹڈ یور نیچ. افغان ایشو تو میں اس پہ کور کر رہا تھا. when it was رشیا یوکرین وار میں اسے کور کر رہا تھا. میں نے اسے چھوڑا اس لیے کیونکہ یہاں پہ پچھلے اپریل میں خان صاحب والا کام شروع ہو گیا, تو پھر اسے ہمیں مکمل طور پہ بھولنا پڑا. مطلب ایک ہی دن کے اندر ہمیں اسے بھول کے, مطلب وہی بات ہے نا کہ آپ کسی کے مسئلے پہ بات کر رہے ہوں, آپ کا اپنا کوئی مسئلہ پڑ جائے, آپ کو وہ بھول جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ صبح یا پھر سحری کے ٹائم پہ جو میری ویڈیو آ رہی ہے یا صبح جو پہلا ولاگ آ رہا ہے, اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے تو آپ ٹویٹر کے ٹرینڈز دیکھ لیں. آپ شاید خود پریڈکٹ کر پائیں گے کہ میں کیا بناؤں گا. سوشل ایشو اگر کوئی بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے, کوئی بہت زیادہ کنسرن والا ہے, میں اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں. تو میں نے اپنے آپ کو اوپن رکھا. لیکن پھر ظاہری بات ہے کہ اچانک اب ڈومیسٹک پالیٹکس سے مجھے انٹرنیشنل پہ یا مڈل ایسٹ کے کسی پھڈے پہ آنا پڑا, مجھے بھی لگ سمجھ جائے گی کیونکہ مجھے اس پہ زیادہ پڑھنا پڑے گا, مجھے زیادہ ریسرچ کرنی پڑے گی, میری ایکسپرٹیز اس میں مجھے بنانی پڑ جائیں گی. اینڈ مے بی یور آڈینس ڈو ناٹ وانٹ ٹو لسن ٹو سچ کانٹینٹ ان دا فرسٹ پلیس, رائٹ, بیکاز آپ کی آڈینس جو آپ کے ساتھ ایوالو ہوئی ہے اور اے پیریڈ آف لانگ ٹائم, وہ شاید پاکستان کے ایشوز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, ڈائسیکٹ کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ رادر دین انٹرنیشنل پالیٹکس. وہ آپ کی ایک آڈینس بھی بن جاتی ہے نا, جس قسم کا آپ کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہو اسی طرح کی آپ کی آڈینس بھی بن جاتی ہے. تو مے بی آپ کی آڈینس کی طرف سے ریئیکشن آنا پڑے کہ شاہب بھائی یار کیا کر رہے ہو. اچھا ویسے اس میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, اس میں نا آپ اسے اپنی آڈینس کے ساتھ ریلیٹ ضرور کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل سعودیہ اور ایران کے تعلقات اچھے ہو گئے, ٹھیک ہے, میں نے اسے کور کیا. بٹ میں نے اسے کیسے کور کیا, میں نے بتایا کہ یہ چائنا کے ایفرٹ سے ہو رہا ہے, بٹ یہ ایفرٹ 2 سال پہلے کوئی اور بھی کر رہا تھا, یہ ایفرٹس خان بھی کر رہا تھا. لیکن آج ہم کدھر ہیں, لیٹس جسٹ تھنک کہ آج تو ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے. آج ہم انٹرنیشنلی لوگوں کی صلح کیا کراتے, کریڈٹ کیا لیتے, ہم بلاکس کتنے بن رہے ہیں, دنیا ڈفرینٹ بلاکس کے اندر پھر سے چینج ہو رہی ہے. سعودیہ یو ایس بلاک سے نکل کے ان کی طرف انکلائنڈ ہو رہا ہے, رشیا چائنا کی طرف, اوپیک یہ کر رہا ہے, تیل کی پروڈکشن یہ ہو رہی ہے. ہم کہاں پہ ہیں, انہوں نے ہمیں کہاں پہ پہنچا دیا, ہمیں تو اپنی پڑی ہے, ہماری تو سارے کیبنٹ کے اجلاس سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہو رہے ہیں. سو یو کین ریلیٹ اٹ اینڈ یور آڈینس وڈ لسن اٹ. اور یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ کوئی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے تو آپ اپنے پلیٹ فارم پہ اپنے لوگوں کو وہ دیں, لیکن آپ انہیں اس طریقے سے دیں کہ وہ سن بھی لیں. آفتاب اقبال صاحب ایک بڑی اچھی بات کرتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا شغل میلہ لگائے رکھتے ہیں, بیچ میں تھوڑی سی آپ حکمت کی بات کر دیتے ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نا تماشا لگانے کے لیے نا چوک میں ڈگڈگی بجاتا ہوں, جب سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو میں انہیں تماشا دکھاتا ہوں, بیچ میں کوئی کام کی بات کر دیتا ہوں. تو بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے تھمبنیلز میں تھوڑا سا مسالہ زیادہ نہیں ہے. کہتا ہوں اب کیا کریں, کنزیومر اسے دیکھ کے آ رہا ہے, لیکن یہ پھر میرا فرض ہے کہ میں اسے کچھ اچھا سرو بھی کروں. دیکھیے مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے نا, آپ کچھ دیسی ریسٹورینٹس پہ چلے جائیں تو وہ باہر انہوں نے اپنا ویٹر کھڑا کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو کھینچتا نہیں ہے لیکن وہ سب کچھ کرتا ہے اندر لے جانے کے لیے. تو آپ نے اس کے بعد اپنا نام بنانا ہے, ورنہ لوگ آپ کو نہیں سنیں گے. ایک ویڈیو میں آپ نے کلک بیٹ کیا, دوسری ویڈیو سفر کرے گی, عوام بہت سے آنی ہے جس طرح میں نے شروع میں کہا. لیکن آپ کو یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا اس فیلڈ کے اندر کہ آپ کو وہ بات ہے نا کہ یہ لوگ اور طرح بات ہی نہیں سنتے, میں کیا کروں, مجھے مجمع لگانا پڑتا ہے. کہ اب فار ایگزامپل میں ادھر مجمع لگا لوں, 10 لوگ اکٹھے کر لیں اور ایک سرکل بنا لیں اور اندر اندر دیکھیں. آپ ابھی سوشل ایکسپیریمنٹ کر لیں, 100 بندہ 2 منٹ میں اکٹھا ہو جائے گا کہ کیا ہوا ہے. تماشبین تو ہم ہیں نا, میرے سمیت ہم سب ہیں. میں بھی رکوں گا, میری بھی گاڑی سلو ہوگی, میں بھی دیکھوں گا, اور اگر میں تھوڑا سا ویلا ہوا تو میں گاڑی آگے پارک کر کے واپس دیکھنے بھی آؤں گا, کچھ کرنے نہیں آؤں گا, دیکھنے آؤں گا. تو ظاہری بات ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے, پوری دنیا میں ہے. میں وہ دیکھ رہا تھا امریکہ میں کسی نے کیا کہ وہ کوئی ٹائم اسکوائر میں اپنے ساتھ 10 فوٹوگرافرز لے کے تصویریں بنا رہا ہے, اور لوگ سیلفیاں بنانا شروع ہو گئے اس کے ساتھ, اسے کوئی سیلیبریٹی سمجھ کے. میرے ساتھ ہوا ہے, 2 بندوں نے سینٹورس میں میرے ساتھ تصویر بنوائی ہے, وہ فین تھے, تیسرے نے بنوائی ہے اینڈ پہ کہتے ہیں پہن تھوڑا نا کی
میرے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہوا. میں ایک ایونٹ پہ گیا ہوا تھا تو ای کامرس کے لوگ مجھے جانتے تھے تو وہ آئے تصویر و بادشاہ, ایک دو بندے آئے اور میرے ساتھ سیلفی لینے. میں نے ویسے ہی پوچھا یار کیا, مجھے انوائٹ کر رہے تھے دراصل ایک ایونٹ پہ, نہیں بھائی ہم آپ کو چاہتے ہیں آپ کی نوٹس اسپیکر آئیں. خیر انہوں نے نام نہیں لیا میرا. میں نے کہا کون سا ایونٹ ہے؟ کہتے فلانا. میں نے کہا آپ کو میرا نام پتہ ہے؟ کہتے آپ کا نام. میں نے کہتے ہیں یار بس آپ کے ساتھ یہ لوگ کھڑے تھے. بینڈ ویگن بھی تو ہے نا, آپ نے اس میں سوار ہو جانا, چاہے چھوٹے لیول پہ ہے چاہے بڑے لیول پہ ہے. تو دس از دا تھنگ. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ آپ کا اپنا جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم بھی ہے سوشل میڈیا پہ, پلس آپ چینل کے ساتھ بھی ہو, تو آپ کو نہیں لگتا کبھی کبھی کہ یار کہ مجھ پر بہت زیادہ بوجھ ہے 2 کام ایک ساتھ کرنا, اور پھر ماشاء اللہ سے آپ کی ابھی نئی نئی شادی بھی ہوئی ہے, اور پھر آئلی زندگی کی ذمہ داریاں بھی آپ کے اوپر بہت ذمہ داری ہے. تو آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار یہ کام جو نیٹ ورک والا ہے نا, یہ 1 سال کرتے ہیں پھر یہ چھوڑ دیتا ہوں, اینڈ لیٹس فوکس فلی ٹورڈز مائی انڈیپینڈنٹ جرنلزم. یا آپ کہتے ہو کہ یار نیوز چینل کے ساتھ ایسوسیٹیڈ رہنے کے کچھ پرکس ہیں, کچھ فائدے ہیں جس کی وجہ سے یار یہاں پر بھی رہنا ضروری ہے تاکہ آپ تمام سرکل والوں کے ساتھ انگیج کر سکیں, یا نہیں سم وے ڈاؤن دا لائن فی الحال کچھ عرصے تک ضرورت ہے. اور میں نے تو اسپیشلی اسی چیز کے پیش نظر ہفتہ اتوار 2 دن ہی میں پروگرام کرتا ہوں. مطلب میں صرف 2 دن دفتر جاتا ہوں اور پروگرام کرنے ہی چاہتا ہوں. اس کے علاوہ میں کوئی کمٹمنٹس نہیں ہوتی میری چینل کے ساتھ, تاکہ میں ذرا ایزی رہوں. ورنہ 4-5 دن کے پروگرام بھی آفر ہوتے ہیں, آپ 5 دن بھی کر سکتے ہیں, 4 دن بھی کر سکتے ہیں, 3 دن بھی ہوتا ہے. میں بڑے کم لوگوں میں سے ہوں جو صرف 2 دن کرتے ہیں. وہ بھی یہی وجہ ہے کہ میں نے ذرا اسے منیمائز کر دیا. اچانک میں اسے ختم نہیں کرنا چاہ رہا, بول والے پریشان نہ ہو جائیں, ابھی نہیں کروں گا. لیکن یہی بات ہے. لیکن اس کے اپنے پرکس ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ ڈیجیٹل میڈیا کو ریکگنائز انہوں نے کرنا ہے, مجھے اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑے گا. لیکن ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ جو ہے نا اسے آج بھی بہت سے مسائل ہیں. فار ایگزامپل میں نے سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں بھی جانا ہے تو میں اپنا میڈیا کارڈ دکھا رہا ہوں. انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو ابھی وہ نہیں کیا جا رہا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں نا, ریکگنائز. جبکہ وائٹ ہاؤس میں دس از اے ویری بگ نیوز. خان صاحب کو کہتے تھے ایز یوٹیوبر. اچھا سب کو غصہ بھی ہم پہ اس لیے آیا کیونکہ وین خان صاحب واز پرائم منسٹر, وہ سینئر جرنلسٹ کو نہیں ملے, وہ ہم سب, انہوں نے 10 یوٹیوبرس بلا لیے سامنے بٹھائے, اس پہ زیادہ غصہ چڑھا سینئرس کو. لیکن وائٹ ہاؤس میں بائیڈن نے انفلوئنسرز جو ہیں نہ صرف انہیں ریکگنائز کیا ہے, بٹ دیر از اے پاسبلٹی دیٹ دے ول گیٹ دیئر اون کانفرنس روم. اوہ نائس. اب یہاں سے آپ اس کی امپورٹنس کو سمجھیں. جو امپورٹنس کو نہیں سمجھے گا وہ اسی طرح سے پیچھے رہ جائے گا جیسے باقی پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی سوشل میڈیا پہ پیچھے رہ گئی ہیں. میں خود ایک مرتبہ آئی جوکڈ 2013 کے الیکشن میں, مجھے فیس بک میموریز میں آیا, آئی واز اے کڈ ایٹ دیٹ ٹائم, لیکن آئی جوکڈ You're still a kid. You're just 26 years old. میں تو ابھی رہوں گا. Because the fame that you have, the influence that you have, the work that you are doing, I feel like for a 26-year-old, اللہ کا شکر ہے, you're doing a tremendous job. It's such a young age. جب ہم باقی جرنلسٹ حضرات کو دیکھتے ہیں تو they are very like they are senior people. ان کا ایکسپیرینس میری عمر سے زیادہ ہے. Yes. So ان کے بیچ میں آپ مطلب کہ کوئی لفٹ ملتی بھی ہے نہیں ملتی ہے, لوگ کہیں گے یار یہ بچہ آ گیا صحیح ہے, یوٹیوب پر تو فیمس ہے, بڑی اچھی بات کرتا ہے, ویڈیو ہماری نظر کے سامنے گزرتی ہے, بٹ when you try to sit down with them and talk to them, do they take you seriously because you are such a young boy? بہت مشکل ہے یہ سیریسلی لیا جانا, اتنا مشکل ہے کہ اب ذرا کچھ سیریسلی لینا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ لوگ بھی سیریسلی لیتے ہیں. تو بہت سے سینئر جرنلسٹ کے ساتھ جب میں بیٹھا ہوتا ہوں, اور ظاہری بات ہے پیپل ڈو کم اینڈ دے ایکنالج می اینڈ سم ٹائمز دے اگنور دیم, دین دے ہیو ٹو ریئلائز دی امپورٹنس. میں اسے کوئی وہ بریگ نہیں کر رہا, بٹ دس از اے ریالٹی نا. لیکن اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نیوز جب میں نے جوائن کیا نا, اسی ٹائم کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اس ٹائم پہ سب کی لکس پہ کام ہو رہا تھا نا, وہ ایکسپرٹس بھی بلائے انہوں نے, ذرا ہم والے ذرا پروفیشنل بھی ہیں, ڈرامے انہوں نے آلریڈی بیسٹ ہے نا, وہ دے آر دا بیسٹ. تو وہ ذرا ان چیزوں پہ بھی دھیان دیتے تھے. تو 12-13 نیوز اینکرز تھے, تو وہ جو تھی نا ہیڈ, انہوں نے کہا کہ یہ باقی جو ہے نا 12, ان کا کوشش کرو کہ یہ چھوٹے لگیں اپنی عمر سے, اور یار اس کا کچھ کرو یہ بڑا لگے. اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ آئی باٹ اے اسپرے, جو نہیں جو داڑھی میری گھنی کرتا تھا. میرے میک اپ میں یہ ہوتا تھا کہ میری داڑھی ایکسٹرا کی جاتی تھی کیونکہ وہ بیبی فیس والا مسئلہ تھا, بیبی فیس والا, تھوڑے بال بھی چھد رہے تھے. میں DG ISPR کو ملا ان کے دفتر میں, اب نام لکھا ہو مخدوم شہاب الدین, لگتا ہے کوئی آواز سنی ہو آپ نے تو ویسی بہت بھاری.
تو انہوں نے بڑی مزے کی بات کی, کہتے ہیں یار تیری نا آڈیو ویڈیو نہیں میچ ہو رہی. تو وہ جو آڈیو ویڈیو ہے نا یہ میری بڑے عرصے سے نہیں میچ ہوتی. تو میں واحد بندہ ہوں جو آج تک کوشش کرتا ہوں کہ میں نا ذرا عمر سے بڑا نظر آؤں. وہ بلکہ ایک اور میں جرنلسٹ کو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں جب میں نیا فیلڈ میں آیا نا تو میں رات کو جا کے نا ریزر مارتا تھا, مجھے کیوں نہیں نکل رہی میری, زیادہ نکلے, پیپل ڈونٹ ٹیک یو سیریسلی. ہمارے ملک میں یہ المیہ بھی ہے, آپ کے سفید بال نہ ہو تو لوگ وکیل بھی نہیں کرتے, ڈر جائیں گے. وہ میری عمر کا وکیل دیکھ کے کہیں گے نہیں نہیں یہ تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جگہ بنانا ایز اے ینگسٹر زیادہ مشکل ہے, کیونکہ ایکسیپٹنس. لیکن جب آپ ایکسیپٹ ہو جائیں, جب آپ کو وہ مان لیں, جب مجبوری بن جائے. اچھا میں نا اگلے دن ایک اور چیز کہہ رہا تھا, اب میرا ایک بڑے اچھے دوست ہیں یوٹیوب پہ, بڑے ینگ جرنلسٹ ہیں, میں نام نہیں لیتا چلیں, وہ نا یہ جو ہمارے ایجڈ بڑے جرنلسٹ ہیں ان ساروں کا نا مذاق اڑا رہے ہیں, انہوں کی پتہ انہیں کیا فون یوز کرنا آتا ہے, یہ ہمیں کام کمپیٹ کریں گے, یہ پرانے ہو گئے, یہ ہو گیا. میں نے کہا ایک چیز یاد رکھنا کہ تم نے بھی بڈھا بابا بننا ہے. اپنے دور میں یہ بابے جو تھے نا یہ بھی بڑے ایکسپرٹ تھے, یہ بھی ٹیپ ریکارڈر کے اندر جب ریکارڈنگ کرتے تھے نا, کیسٹ ڈال کے لوگوں کی آوازیں ریکارڈ کرتے تھے, تو لوگ انہیں بڑا ایکسپرٹ سمجھتے تھے. تم نے بھی یہ دور دیکھنا ہے, تم نے بھی کہنا ہے یہ بچے آج کل کیسے اینک لگا کے, یہ بچے آج کل کیسے وی آر میں ویڈیو بناتے ہیں, یہ ورچوئل ریالٹی میں کیسے ویڈیو بنا رہے ہیں. ہم تو موبائل سے بناتے ہوتے تھے اپنے دور میں ویڈیو, یہ اتنی سی چیز کیا ہے بیٹا, ذرا یہ سمجھانا. تو یہ ایک سائیکل ہے, ہم نے بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہونا ہے اور اسی طریقے سے ہونا ہے. بٹ ہمیں ایٹ لیسٹ ایک چیز اس ایکسپیرینس سے سیکھ لینی چاہیے کہ ہمیں گریسفلی اگلی جنریشن کو امبریس کریں. اگر ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں ہمارے سینئرس میجورٹی آف دیم, ناٹ آل, میجورٹی آف دیم نہیں ایکسیپٹ کر رہے اور وہ اسٹبن ہیں, وہ ضدی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا, تو کم از کم ہونا ہمارے ساتھ بھی یہی ہے. اتنا ہم وہ وی آر نو ون ٹو جوک اباؤٹ دیم. میں وہ ایک شعر پڑھ رہا تھا لیکن مجھے وہ شعر نہیں یاد آ رہا, لیکن اس کا مفہوم پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ 100 سال پرانے لوگوں پہ ہنستے ہیں نا کہ یہ کیا ہے, یہ کیا عہد جہالت, ہم کہتے ہیں زمانہ جاہلیت, دور جہالت, پتھر کا دور. تو بلیو می یہ دور جس میں اتنے اکوپمنٹس میں ہم بیٹھے ہیں نا, یہ دور بھی عہد جہالت ہے آنے والے دنوں کا, یہ یاد رکھیے گا. نئے جنریشنز جو ہیں وہ بھی مثالوں میں ہم پہ ہنسنے ہی والی ہیں. ہم جیسے ابھی پرانوں پہ ہنستے ہیں نا, وہ اگلے دن ایک دوست سے بات ہو رہی, وہ کہتا ہے پرانے دور میں تو شوہر اور بیوی ایک کمرے میں بھی نہیں سوتے تھے. ٹھیک ہے, میں نے کہا تو ابھی جو تم لوگ کرتے ہو اس پہ بھی لوگوں نے ہنسنا ہے کہ یہ تو ساتھ بیٹھتے تھے بس. یو گیٹ اٹ. تو ایوالو کرتی ہے نا دنیا, اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ عقل کل ہیں, آپ نے بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہونا ہے. مخدوم شہاب بھی اگر وہاں تک پہنچا, اگر اتنی زندگی ہوئی تو اس نے بھی بڈھا بابا بننا ہے جس کی اینک جو ہے اس نے سیٹ کر کے ڈیوائس سمجھ رہی ہونی ہے, ڈیوائس کا سمجھ رہا ہونا یار یہ تم کیسے ویڈیو بناتے ہو, یہ کیسے چڑھاتے ہو. اس وقت اپلوڈ کا شاید کوئی نیا لفظ ہو اور کہیں یار ہے میری ویڈیو ذرا چاڑی اس پہ ذرا چڑھانا میری ویڈیو. تو دیکھیں یہ تو چلے گا اور یہ ایوولوشن چلتی رہنی ہے. بس یہ ہے کہ یا تو آپ جب تک آپ میں ہمت ہے آپ ایوالو کریں, آپ نئے ٹرینڈس پڑھیں, آپ اپنے اگر ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ ہیں تو آپ وہ ٹرینڈز اور لوگوں کے کامنٹس اور آپ اپنی وہ ریٹرن ہر چیز کو اسٹڈی کریں, اپنے لوگوں کو سمجھیں. میرے اگر اسلام آباد سے زیادہ لوگ مجھے کنگڈم آف سعودی عربیہ سے سن رہے ہیں, آئی شوڈ نو مائی آڈینس. ٹرو. اگر مجھے وہاں پہ اوورسیز پاکستانی اتنا زیادہ سن رہا ہے جو اسلام آباد کے لوگوں سے زیادہ ہے, جو بلوچستان پورے پروونس سے زیادہ مجھے گلف میں بیٹھا پاکستانی سن رہا ہے, تو مجھے اس کا پتہ ضرور ہونا چاہیے. کانٹینٹ پہ تو اتنا فرق نہ بھی پڑے لیکن مجھے پتہ ضرور ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ٹرینڈس کے ساتھ اپنے آپ کو اگر رکھیں تو گزارا چلے گا, ورنہ ہمارا بھی وہی ہونا ہے جو پچھلوں کا ہوا. آپ نے یہ آواز بائی دا وے کس طرح ڈیولپ, از اٹ لائک دا بلیسنگ آف دس فیلڈ, یا یو ہیو پریکٹس, یا آپ کی آواز اسٹارٹ سے ہی ایسی بھاری بھرکم ہے؟ بیکاز آئی فیل لائک کہ ہم جتنے بھی اینکرس کو سنتے ہیں نا, دے ساؤنڈ اے سرٹن وے, تھوڑا سا ایک بھاری پنا, جس طرح وہ ریڈیو کی آواز نہیں ہوتی ہے جو آپ سنتے ہو پرٹیکولرلی, اسی طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو کہ میڈیا انڈسٹری سے ریلیٹڈ خاص کر آن اسکرین ہوگا, he will also sound a specific way, a particular way. So did any practicing go into developing like your vocal skills کہ یار آپ تھوڑا سا بھاری sound کرو یا sound a certain way, یا it's
نہیں میرے کیس میں تو میں یہ کہوں گا کہ بہت نیچرل ہے. بلکہ مجھے کبھی کبھی گھر میں والدہ یا بیوی کہہ دیتے ہیں کہ یار خبریں سنا رہے ہو, ایسے لگتا ہے ہمیں کہ تم بات نہیں کر رہے, تم خبریں سنا رہے ہو. ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اصل میں شاید اور طریقے سے بات کرتے ہیں, اور جب وہ آن اسکرین آتے ہیں, بلکہ میرے بہت سے ساتھی ہیں وہ وائس ایکسرسائزز کرتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں جس سے آواز آپ کی بھاری ہو جاتی ہے. دے آر اینکرز. اور اگر میں یہ کروں تو میری تو پھر پتہ نہیں کتنی بھاری ہو جائے, میری تو بہت ہی بھاری ہو جائے نا. مطلب مجھے نہیں کرنی پڑتی شاید, میں آئی ایم بلیسڈ. اور اوپر سے میری اردو جو ہے اس کا مجھے بچپن سے ویسے ہی شوق تھا, کتابیں پڑھی, شعر وغیرہ پڑھے, اردو ویسے ہی ٹھیک ہو گئی. کوئی مانتا ہی نہیں ہے کہ یا وہ تقریریں جو ہوتی تھیں اسکول والی, وہ جو مکہ مار کے ہم کرتے تھے, وہ والی اسپیچز کرتا ہوتا تھا میں. So you develop this voice of yours and this charisma of yours during your like high school time. 3 classes you were like public debating, discourse, تقریریں کرنا, in competition میں حصہ لینا, that might help you a lot. اس نے بہت زیادہ بہت رول پلے کیا ہے. اور بلکہ میں دیکھ رہا تھا, مجھے تو ویسے شوق بھی تھا شاید. مجھے ابھی اگلے دن ایک ویڈیو ملی ہے, میرے ماموں نے اپنے ہینڈی کیم میں بنائی ہوئی تھی. میں کوئی 10-12 سال کا تھا اور ان کے بیٹے کی پہلی برتھ ڈے تھی, اور میں ایویں کمنٹری لگا ہوا ہوں بے وقوفوں کی طرح. مجھے تھوڑا سا میں امبیرس بھی ہوا دیکھ کے کہ میں کیا پاگلوں کی طرح لگا ہوا ہوں, لیکن میں ایویں چیخی جا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ابھی یہ آ گئے ہیں, بریکنگ نیوز ہے, ہی ہیز ارائیوڈ اینڈ دس از آل آف دیٹ. شاید وہ اندر کہیں نہ کہیں ہوتا بھی ہے, وہ جو ایک سرٹن چیز ہوتی ہے. اور ود دا پیسج آف ٹائم آپ گروم بھی ہوتے ہیں, آپ سیکھتے بھی ہیں. بہت سی چیزیں میڈیا میں آ کے بھی سیکھیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کیسے بولنا ہے. پھر آپ کے الفاظ ایویں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں بھاری بھرکم, آپ کو یاد نہیں رکھنے پڑتے کہ اتنی آپ کو مشکل اردو. ویسے میری کوشش ہوتی ہے میں نہ بولوں, سلیس اردو بالکل, جو کہ عوام الناس کو سمجھ میں آ جائے, وہ ضروری ہوتی ہے. بٹ what would you advise like for those, یا اگر میں اس کو اس طرح پٹ کروں, ایک گڈ جرنلسٹ سے گریٹ جرنلسٹ بننے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ صرف ایک چیز ہے, کنسسٹنسی. لوگوں کے ویوز نہیں آتے, وہ مہینے میں چھوڑ دیتے ہیں. وہ میرے سے, عمران ریاض سے انسپائر ہو کے کہتے ہیں 2 مہینے بعد کہ ہم آیا ہی نہیں بھائی, اکاؤنٹ پہ ٹنگ نہیں ہوئی, اکاؤنٹ 8 ڈیجٹ کا نہیں ہوا, یہ کیا, چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کنسسٹنسی بہت میٹر کرتی ہے, اور کچھ بھی نہیں چاہیے. ہارڈ ورک بھی پیچھے ہے, ہر چیز پیچھے ہے, یقین مانے صرف کنسسٹنسی ہے. آئی نو اے گائے, اس نے روزانہ 4 ویڈیوز یا 5 ویلاگس کیے ہیں, اور اس کا ابھی بھی آپ چینل اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے چینل کے اوپر اس کی پرانی ویڈیوز پہ آج سے 6-7 مہینے پہلے جو وہ روزانہ بناتا تھا 3 سے 4 ویوز ہیں. روزانہ آپ 5 ویڈیو روزانہ بنائیں, کوئی بندہ مجھے دکھا دیں جس کی روزانہ ویڈیو وہ 5 بنائے, خوار ہو, ریسرچ کرے, ویڈیو بنائے, اسے اپلوڈ کرے, تھمبنیل لگائے, ٹیگز لگائے, SEO کرے, اور اس کے 5 ویوز آئیں ہر ویڈیو پہ. میکسیمم جو ویڈیو اچھی ہٹ جائے وہ 100 پہ ہو, اور وہ پھر بھی 7 مہینے کام کرتا رہے. بٹ ابھی ہی از ڈوئنگ گڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنسسٹنسی از دا کی, لیکن آپ ایوالو بھی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ٹرینڈس کے ساتھ ایوالو نہیں کر رہے, اگر آپ کہیں کہ نہیں بھائی میں نے تو صرف یہی کور کرنا ہے, پھر بھی آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. مطلب کہ جو چل رہا ہے آج کل کرنٹ سچویشن میں, یو ہیو ٹو کور دیٹ ایز ویل رادر دین کہ ٹرینڈ ایک طرف جا رہا ہو. اور آپ خود ٹرینڈ سیٹر بننے کی کوشش کریں, لیکن بڑے پھر کم کریں نا. یہ تو نہیں کہ میں 100% وہ کرنا شروع ہو جاؤں. لائک آئی جسٹ میڈ اے ویڈیو فار مائی یوٹیوب چینل آن اے ویری سوشل ایشو وچ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پالیٹکس. ابھی میں نے بنایا, اپلوڈ کیا ہے, لیکن میں دن کے سارے تو وہ نہیں نہ کروں گا. آپ کچھ مارجن رکھ کے کرتے ہیں, آپ ایکسپلور. پھر ایسے تو نہیں کرتے کہ آپ میکڈونلڈز ہیں اور آپ کڑھائیاں بنانا شروع کر دیں ڈائریکٹلی, اور برگر بند کر دیں. بالکل, مطلب آپ برگر سارے رکھیں گے, لیکن پھر آپ 7 چپلی برگر بیچ میں منٹ ساس ڈال کے آپ پاکستان میں بیچیں گے. آپ انڈیا میں چکن بگ میک بیچیں گے, بیف نہیں بیچیں گے. آپ آلو ٹکی برگر انڈیا میں نکالیں گے, ٹھیک ہے. آپ ہر ملک کے اندر اس ملک کے حساب سے کچھ نہ کچھ لانچ کریں گے, لیکن آپ اپنا زنگر تو نہیں نا بند کر رہے. تو آپ کو اس حساب سے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. اور یہی فرق ہے کہ انٹرنیشنلی آپ دیکھ لیں جتنی چیزیں ہیں وہ R&D پہ بہت انویسٹ کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جو بک رہا ہے بیچو, پھر اچانک کہتے ہیں اللہ کا امر تھا. وہ اللہ کا امر نہیں تھا, وہ آپ ایوالو نہیں ہوئے اور آپ نے نہیں سیکھا. آپ کو اشارے مل رہے تھے, آپ کو انڈیکیٹرز مل رہے تھے, آپ نے انہیں اسٹڈی نہیں کیا, آپ نے چینجنگ ٹرینڈس کے ساتھ اپنے آپ کو ایوالو نہیں کیا. یہ ہر مارکیٹ میں ہے, میڈیا بھی مارکیٹ ہے,
obviously it has a business model, آپ کا ایک روزگار ہے, آپ سے اور لوگوں کا روزگار وابستہ ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں. یار اف آئی ور ٹو آسک یو نا, ہمارا میڈیا کتنا کنٹرولڈ ہے؟ لائک آئی فیل لائک کہ چلو دنیا بھر میں میڈیا کسی بھی ملک کا ہو, جتنی ڈیولپڈ کنٹری کا بھی ہو نا, کسی نہ کسی حد تک کنٹرول ہی رہتا ہے, بائس رہتا ہے. بٹ ان آر کیس مجھے لگتا ہے کہ میری تو کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ میں اس فیلڈ سے نہیں ہوں, تو اف آئی سے سم تھنگ مے بی دیٹ از ناٹ ریلیونٹ. بٹ ان یور کیس وین یو ہیو ورک ود دیز نیٹ ورک چینلز اور انڈیپینڈنٹلی, آپ کو کیا لگتا ہے یار کتنا ہمارا جو نیوز میڈیا ہے, جو کہ تقریباً اتنے بہت زیادہ پلیئرز بھی نہیں ہیں انڈیا کی طرح, ہاؤ کنٹرول دے آر فرام پیمرا سائڈز یا نامعلوم, چلیں یہ لفظ میں نہیں یوز کرتا, ہاؤ کنٹرولڈ اور میڈیا بہت زیادہ, مطلب میں سمجھتا ہوں پورے کا پورا کنٹرول ہے. 100% کی اگر پائے ہے تو یو وڈ سے لائک 30% از کنٹرول اینڈ 70% 95% is controlled. No way. 95%. 95% is The controlled. most independent news channel would also be controlled. Literally 95%. کوئی آپ میکسیمم کہیں کہ کوئی چینل بہت کھل کے کھیل رہا ہے تو وہ 80% ہے. میں آپ کو ایک یہ چیز بتا دوں کہ مجھے ایک بہت پاورفل اور بہت انفلوئنشل بندے نے ڈائریکٹ بے تکلفی میں, کیونکہ ہمارا ذاتی ایک تعلق تھا اور بہت ہائی رینکنگ, اس شخص نے ایک بات کہی اور اس میں 3-4 گالیاں بھی تھی, ویسے جیسے آپ کینڈیڈ گفتگو میں بہت سے لوگ کرتے ہیں استعمال, وہ گالی کے کانسیپٹ میں نہیں تھا لیکن وہ ویسے ہی. تو اس نے ایک بات کہی اور اس نے وہ بات جو کی, میں وہ گالیاں اس لیے نہیں کروں گا آپ کو نہ مشکل ہو جائے سینسر کرنا, اور ویسے بھی میں کیوں انہیں ریپیٹ کروں. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تم نہ 5-6 یوٹیوبر نہ ہوتے, اس پاگل خان کے لیے ہم کافی تھے, سب مینیج تھا. یو اسپوائلڈ دا اسکرپٹ, یو آر دا ریئل کلپریٹ. اور مسئلہ اس میں ایک اور ہے, یوٹیوبر ہے آپ, چینل کی تو آپ نے دیکھا 5-10 سال پہلے ان کی اخباریں جلا دیتے تھے, صبح نکلتی تھیں پرنٹوں کے پنڈی میں, چینل پیمرا پہ بند کر دیں گے, ان کے بھائی 600 امپلائی ہیں, انہیں ٹینشن لگ جائے گی تنخواہیں کیسے دیں گے, وہ امپلائی الگ پریشر ڈالے گا, کہے گا ہم کام نہیں کر رہے, لٹ گئے, امپلائی الگ احتجاج کرے گا. یوٹیوب میں تو ایک بندہ ہے, اور اگر وہ باہر چلا گیا پھر آپ کیا کریں گے؟ بٹ جو آپ جیسے اور لوگ بھی ہیں نا, جو کہ بڑی اچھی جرنلزم انڈیپینڈنٹلی کور کر رہے ہو, آپ پر کبھی پریشر آتا ہے کہ یار آپ بھی بہت زیادہ تھوڑا فریلی بات نہیں کر رہے ہو, تھوڑا سا ہولے رکھو؟ پریشر تو آتا ہے, پریشر آتا ہے. وٹ یو ڈو ان دیٹ کیس دین؟ مطلب کہ میرے خیال میں ایک دفعہ آپ کو کہیں کہ نہ کرو, پھر بھی اگر آپ کر رہے ہو, دوسری مرتبہ, تیسری دفعہ پھر وہ اور طریقے سے روکیں گے, چوتھی دفعہ پھر اور طریقے سے روکیں گے. آپ بھی انسان ہو, یو ہیو اے فیملی, یو لیو ان پاکستان, وٹ ڈو یو ڈو ان دیٹ کیس؟ اگر آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں نا تو آپ کو بہت محتاط ہونا پڑتا ہے. بٹ آئی تھنک آپ کو نا وہ اسپاٹ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ بات بھی کر جائیں اور اگلوں کو بھی نہ سمجھ آئے کہ اسے کس چیز پہ پکڑیں. میں تو ابھی تک جو کچھ کر رہا ہوں, میرے پہ 1-2 کیسز بنانے کی انہوں نے کوشش کی, وہ بھی نہیں بن پا رہے کیونکہ باقی سب کو پکڑ لیا ہوا ہے. کبھی کوئی غداری کا ڈال دیں گے یا وہ ڈال دیں گے کہ جی توہین کر دیا اداروں کی, اور یہ سارا جو باقی سارے جرنلسٹ جو میری لائن کے ہیں آپ کہہ لیں ان پہ ہوا. بلکہ مجھے ایک بندے نے دھمکی بڑے پیار سے دی, اس نے کہا کہ یار یہ 5-6 ٹاپ کے کون سے یوٹیوبر ہیں, ذرا بتاؤ تو صحیح. میں نے کہا سر یہ ہیں سارے. کہتے ہیں ان میں سے ابھی تک کسے پھینٹا نہیں لگا. میں نے کہا مجھے ہی نہیں لگا. کہتے ہیں یار تم ہمیں بہت پیارے ہو, بس سدھر جاؤ. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت نا کیئرفل رہنا پڑتا ہے پاکستان میں اگر آپ رہ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے ایکسٹریم دیکھ لی نا ارشد شریف والے کیس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی وہ لوز بال جو ہے نا وہ نہیں کروانی آپ نے اگلے کو سب سے بڑی ٹینشن دیا. جس دن میں نے اس طرح کی کوئی بات کر دی نا جو ان کے خلاف ہوئی اور میں نے ڈائریکٹ آ کے کر دی, اور جس میں نے انہیں موقع دے دیا یا میں نے انہیں بہت زیادہ ذلیل کر دیا, تو مجھے لگے گا وہ تپیں گے, وہ خوش ہوں گے, فائنلی وی گاٹ یو, ہم نے پکڑ لیا. تو آپ کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے ایک ایک لفظ. آپ یہ سوچیں ہر ویلاگ بناتے ہوئے ان ٹائمز میں اگر آپ جرنلزم کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر اس پہ غداری کا مقدمہ ہو جائے تو آپ عدالت میں اسے کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. اس میں پھر بہت سی جرنلسٹک آپ کو لیوریج مل جاتی ہے, آپ بہت سی چیزوں کے اوپر کوسچن مارک لگا سکتے ہیں. یو کین آسک اے کوسچن, اور آپ بڑے رسپیکٹفل طریقے سے بھی. میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بڑا بیسک رول ہے صحافت کا, اے ٹف کوسچن از نیور ڈسریسپیکٹفل. ہمارے 90% اینکرز 90% صحافی انقلابی بننے کے لیے سمجھتے ہیں کہ مشکل سوال وہی ہے جو بدتمیزی سے پوچھنا ہے.
جس میں بدتمیزی کرنی ہے. میں تو سمجھتا ہوں وہ تو اگلے کو آپ موقع دے رہے ہیں اٹھ کے جانے کا. یس. ٹف کوسچن تو وہ ہے جو آپ ایسے پوچھیں کہ اگلا بعد میں سوچے میرے ساتھ کیا ہوا ہے. So let me ask you a tough question. Yeah. What tough question یا difficult question you will ask from عمران خان and ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف سے اگر آپ کو موقع ملا ان دونوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کا, بیکاز آپ بھی پوڈ کاسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں, اینڈ اف یو گاٹ اے چانس ٹو سٹ ڈاؤن ود دیم ون آن ون, آپ سمجھے خان صاحب کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, what is چلو ناٹ لائک 3 جسٹ لائک اگر ایک 8 ٹف کویشچن آپ نے خان صاحب سے کرنا ہو جو آپ کر سکیں اور آپ پر کوئی پابندی بھی نہ ہو, سو واٹ وڈ بی دیٹ؟ خان صاحب سے میں ویسے یہ پوچھنا پسند کروں گا کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے دور میں جو جرنلسٹس ہیں, ایک دفعہ انہوں نے کہا اور مجھے موقع نہیں ملا سوال پوچھنے کا, میرے سامنے یہ بات ہوئی, ایک صحافی نے کہا آپ کے دور میں بھی تو جرنلسٹ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے, ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوتی تھیں, کسی کو اٹھا لیتے تھے, کسی کو فلیٹ میں گھس کے مار لیتے تھے. تو وہ خان صاحب نے کہا کہ میں نے کیا تھا یہ سب, میں نے تو نہیں کیا. اور اسی جملے میں خان صاحب نے کہہ دیا شہباز شریف آج کل یہ کر رہا ہے. تو مائی کوسچن از کہ بھائی آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں کیا, تو شہباز شریف بھی کل کو آپ کی طرح دودھ کا دھلا ہوا بن جائے گا اور حکومت سے نکلنے کے بعد کہہ دے گا کہ عمران ریاض پہ, مخدوم شاہ پہ کیسز میں نے نہیں بنوائے, جاؤ ان سے بات کرو جنہوں نے بنوائے. میں نے کہا ہمت تو پھر یہ ہے نا, کریج تو یہ ہے جب آپ حکومت میں تھے تب بولتے, بعد میں بیٹھ کے کیا کہ بھائی میرے پاس اختیار نہیں تھا. اس ٹائم آپ یہ کہتے تھے کہ میرے پاس اختیار ہے, پھر آپ یا اس ٹائم جھوٹ بول رہے تھے یا آپ ابھی جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ چیز ہے وہ ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ آج اگر میں ملٹری کی پالیٹکس میں انوالومنٹ کے خلاف ہوں تو یہ میری کمٹمنٹ ہے کہ اگر یہی ملٹری کی پالیٹکس میں انوالومنٹ خان کو واپس لانے کے لیے ہوئی تو مجھے اس کے بھی خلاف ہونا چاہیے. دیکھیں منافقت, یہ بہت منافقت ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پوری قوم کو, میں نے ایک باجوہ صاحب کے خلاف تقریر کی, میں ارشد شریف نے پوچھا تھا نا وہ کون تھا, میں نے لبرٹی پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا وہ باجوہ تھا, وہ باجوہ تھا, وہ باجوہ تھا. اور اس کے بعد مجھے ملک سے جانا پڑ گیا, لاہور ہائی کورٹ میں نے پھر وہ ایک ہراسمنٹ پٹیشن بھی دائر کر دی. تو اس سب کے اندر لیکن میں نا باجوہ صاحب کا بہت احسان مند ہوں. پوری قوم کو ہم نے شکریہ راحیل شریف کے ٹرینڈ چلاتے ہوتے تھے, میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو آج نا باجوہ صاحب سے معافی مانگنی چاہیے. کس چیز پہ؟ اور باجوہ صاحب #تھینک یو باجوہ کا ٹرینڈ چلانا چاہیے. کیوں؟ باجوہ صاحب نے سب کی آنکھیں کھول دی ہیں. وہ کیسے؟ باجوہ صاحب نے ہماری اور میری آنکھوں پہ لگی مطالعہ پاکستان کی پٹی اتار دی ہے. وہ کیسے؟ ہم ایک نا بالکل ایک امیجنری دنیا میں رہ رہے تھے. ہم کہتے تھے بس ہم ہی ہم ہیں, ہمارے ادارے یہ, ہمارے ادارے وہ غلط نہیں ہو سکتے. باجوہ صاحب پرووڈ اس رانگ. ہم ایک وہ کتابوں میں پھنسے ہوئے تھے. خان صاحب تو ان پر بڑے الزامات لگاتے ہیں. خان صاحب تو کہتے ہیں انہوں نے بڑی زیادتیاں کی, ان کو بڑا انہوں نے پبلکلی بڑا, اب میں نہیں جاننا چاہتا کہ کس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیے خان صاحب ان پر, یہ ان پر. لیکن خان صاحب سے میں ایک اور سوال یہ بھی پوچھوں گا کہ اگر باجوہ برا تھا کیونکہ وہ سیاست میں انوالو تھا تو فیض بھی برا تھا نا, کہیں برا تھا کیونکہ دونوں نے اپنے کانسٹیٹیوشنل رول سے ہٹ کے کام کیا. اینڈ آئی ایکسپیکٹ دس اونلی فرام خان کہ وہ کہہ بھی سکتا ہے کیونکہ ان کی بھی آنکھوں سے پٹی اتری ہے. جتنے بھی he has learned a lot by the way. Yes, he has learned a lot. ریسنٹلی نا جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بڑی ایکسپوز ہو کر سامنے آئی. ڈو یو فیل لائک کہ ابھی بھی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے تھوڑا اپنا انفلوئنس کم کرے گی اداروں پر, جوڈیشری پر, پارلیمنٹ پر؟ غالباً ابھی ریسنٹلی میرے خیال میں ہمارے جو نئے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں پارلیمنٹ گئے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ان کیمرہ, سارا وہ ہوا. ڈو یو فیل لائک کہ ناؤ تھنگز آر چینجنگ بیکاز اس پچھلے 1 سال میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ لو یا جنرلی کہہ لو اتنے مطلب کہ بدنام زمانہ ہوئے کہ کبھی اتنے کمزور نہیں ہوئے. کبھی اتنے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سقوط ڈھاکہ پہ بھی, تو فال آف ڈھاکہ میں سرنڈر کے بعد بھی امیج اتنی خراب نہیں ہوئی جو پچھلے 1 سال میں ہوئی. ڈو یو فیل لائک کہ ان کا انفلوئنس تھوڑا سا کم ہوگا اداروں پہ؟ کم کرنا پڑے گا, کم کرنا چاہ کے کوئی بھی اپنا انفلوئنس کم نہیں کرتا. ہاں, کون اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت ہوگا ان کے سامنے جو کہ ان کا انفلوئنس تھوڑا سا کم کرے؟ مطلب کہ مجھے تو پولیٹیکل لیڈرشپ میں ٹو بی آنیسٹ ود یو نا کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا, کیونکہ ہر پولیٹیکل لیڈرشپ کی یہ ضرورت ہے کہ وہ سم ہاؤ ون وے اور دی ادر وے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر وہ ان کو حکومت میں لے آئے سم ہاؤ. تو اگر یہی چلتا رہا تو کون کمزور کرے گا مزید؟ اینڈ آئی ڈو ایگری کہ ملٹری کا بالکل رول نہیں ہونا چاہیے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ میں. لیکن دیکھیں 75 سال کا ایک تو رول ہے,
بالکل ہے. ٹھیک ہے, اور وہ 75 سال کا رول جو ہے نا وہ ایک سوئچ سے بند نہیں ہوگا کہ کوئی چیف آ کے کہے میں اے پولیٹیکل ہوں, کوئی چیف آ کے کہے میں نیوٹرل ہوں. ہو ہی نہیں سکتا نا, پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی آپ کیسے کر سکتے ہیں, آپ کو ٹائم لگے گا. لیکن اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عوام کرے گی. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, آپ کو لگتا ہے کہ عوام بیچاری تو مہنگائی میں, لیکن وہ اس کے باوجود اب میں عوام میں نکلتا ہوں اور سارے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو کوئی بھی کلپریٹ نہیں کہتا. میں نے روڈ شوز کیے ہیں اور مجھے ٹی وی چینل کے لیے بہت سینسر کرنا پڑتا ہے. مجھے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمدردی بھی ہے, ہمدردی ہے بیچاروں کے ساتھ. بیکاز کیا کریں, پوری دنیا میں انفلیشن کا اتنا برا حال ہے, سیاسی خودکشی کی ہے انہوں نے. بالکل. رشیا یوکرین کی وجہ سے جو کہ گندم کے بہت بڑے ایکسپورٹر جو ہیں وہ یوکرین سب سے بڑا وہ تھا. پاکستان میں فوڈ انفلیشن اس وقت آسمان پر ہیں. قیمتیں آف آپ کے جو تیل کی اشیاء ضروریات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر رشیا پر بین لگا ہوا ہے تو سعودی نے مارکیٹ کیپچر کی ہوئی, اوپیک نے, انہوں نے کنٹرول کیے ہوئے پرائسز وہ بڑھ گئے. تو اس میں پی ڈی ایم کی کیا غلطی ہے؟ مطلب کہ الٹا تو مجھے لگتا ہے خان صاحب جب سے گئے ہیں نا, اور جب سے یہ آئے بگائے دن روڈوں پر نکلتے ہیں, یہ احتجاج اور وہ احتجاج, اور آج یہاں کی کال اور آج وہاں کی کال, اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے جس طریقے سے اکنامک کرائسس کو فیول کیا ہے نا کہ لوگ ڈر گئے اس سب کی وجہ. ایک تو چلو صحیح ہے, خان کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا کہ یار خان چلے گئے, وہ تو بڑے محب وطن تھے, وہ ایک بڑے پیٹریوٹک لیڈر تھے اور دنیا میں ان کا نام تھا جب وہ کہیں پہ جایا کرتے تھے, کس طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے تھے, باڈی لینگویج سے اور اپنے ایک کیرزمیٹک پرسنالٹی سے. مسئلہ ایک اور بھی ہوا نا, خان کے بعد سیدھا شہباز شریف. لائک وہ ایک بہت زیادہ لائک ایک وہ کرزما, اگر آپ دیکھیں نا شہباز شریف صاحب کو 3 مرتبہ پنجاب کی حکومت نہیں, لیکن آپ لاہور کا حال دیکھ کتنا زبردست لاہور کو کر دیا. وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کو پورا لاہور کی طرح. ویسے وزیر اعلیٰ جو ہے نا اس میں اور وزیر اعظم میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ وزیر اعلیٰ میں یہ فرق ہے کہ آپ کو آپ کے والد صاحب لاکھ روپیہ دیں اور کہیں بیٹا اچھے طریقے سے خرچ کرو, لیکن وزیر اعظم کو وہ 4 لاکھ کما کے لانا پڑنا ہے جو آگے چاروں بیٹوں کو دینا ہے. تو بڑا فرق ہے. شہباز شریف صاحب, سب سے زیادہ نقصان شہباز شریف کو ہوا ہے. شہباز شریف کا اچھے ایڈمنسٹریٹر کا بت ٹوٹا ہے. اور پنجابی میں ایک محاورہ ہے, میں ہمیشہ خان صاحب کے لیے وہ بولتا ہوں, وہ ہے کبن لت ماری کب نکل گیا. مطلب وہ ایسے چلتا تھا, اسے کسی نے نا غصے میں آ کے ٹانگ ماری اور وہ سیدھا ہو گیا. خان صاحب سے زیادہ لکی آدمی میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہے. جو بیسٹ ٹائم تھا نکلنے کا انہوں نے نکالا. انہوں نے خان صاحب کو جو کچھ کرنا پڑنا تھا, جو مشکل فیصلے لینے تھے, لیکن بٹ انہیں ان کی نیت کا پھل ملا. یہ کہتے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ تھا, آئی اسٹل ریمبر مہنگائی مکاؤ مارچ تھا, اس کا نام تھا مہنگائی مکاؤ, اور کوئی ریزن نہیں تھی خان کو گھر بھیجنے کی. بعد میں یہ مان گئے, ان کے اپنے منسٹرز ٹی وی پہ آ کے کہتے ہم تو خان نے آ جانا تھا, فیض کو لے آنا تھا, 2/3 میجورٹی کر کے پریزیڈینشیل سسٹم اردوان بن جانا تھا, آل آف دیٹ. کبھی بھی فیض حمید یا آئی ایس آئی آرمی چاہتی وہ خان کو 2/3 میجورٹی نہیں دلا سکتی تھی سوائے پی ڈی ایم کے. ناؤ دے ہیو میڈ شیور, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ دے آر میکنگ شیور کہ خان 2/3 میجورٹی لے. کبھی کبھی تو بیچ میں مجھے یہ لگتا تھا کہ کہیں یہ ڈبل گیم تو نہیں کر رہے اسٹیبلشمنٹ والے کہ خان کو بچا لیا ہے اپنا سمجھ کے. تو لیکن یہ اتنا مسئلہ تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ خان بہت زیادہ لکی ہے. لک جو ہے نا وہ خان کو فیور کر رہی ہے. وہ غلط بھی کر رہا ہے, وہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے. یہ بیچارے ٹھیک بھی کر رہے ہیں تو کوئی ماننے کو تیار نہیں. اس میں ان کی اپنی نیت, میں ہمیشہ نیت کی بات کرتا ہوں, اس میں ان کی نیت کا فطور ہے کیونکہ ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی. یہ آئے تھے, دیکھیں ان کا بڑا بہترین بیانیہ تھا, ووٹ کو عزت دو, سول سپریمیسی, لیکن انہوں نے اس کا سودا کیا. باجوہ صاحب نے ابھی دیکھیں عزت جو ہوتی ہے نا وہ ویسے اسی بندے کی ہوتی ہے جو نا ذرا جو اپنی رکھے. باجوہ صاحب نے ابھی ایک جرنلسٹ کو مل کے کہہ دیا کہ شہباز شریف جو ہے نا, اسے میں نے کہا تمہارا بیٹا نکما ہے, تم نے اسے کیوں وزیر اعلیٰ بنایا ہے. شہباز شریف ویسے بندہ ٹھیک ہے, میں آدھا گھنٹہ اس کی بےزتی کرتا رہا, وہ سر نیچے دے کے سنتا رہا. یعنی باجوہ صاحب کو بھی اچھا وہ نہیں لگا, وہ بھی پیٹھ پیچھے اسے یہی کہہ رہے ہیں کہ آدمی ہے, میں نے اسے دلیل کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ چیز ایک تو ختم ہو. دوسرا وزیر اعظم ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی ملک کے فارن منسٹر کے ساتھ بھی 1-on-1 نہیں بیٹھ سکتا. کسی ملک کا جب فارن منسٹر آتا ہے نا تو وزیر اعظم ادھر بیٹھتا ہے, فارن منسٹر ڈیلیگیشن میں بیٹھتا ہے. وہ صرف ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ سکتا ہے. کوئی سیکٹری آ جائے, کوئی بندہ آ جائے, وہ وزیر اعظم کے سامنے چھوٹی کرسی پہ بیٹھتا ہے.
خان صاحب کے دور میں بھی یہ ہوا, ابھی تک شہباز شریف کے ساتھ یہ نہیں ہوا, ورنہ وہ کچھ ملاقاتیں انہوں نے وزیر اعظم آفس میں کی, خان صاحب بھی کرتے تھے, لیکن کچھ ملاقاتیں ایسے ون آن ون ہوتی تھیں جیسے ہیڈ آف اسٹیٹ بیٹھے ہیں آرمی چیف. مطلب یہ تو پھر وہی والی بات ہو گئی کہ پوری دنیا میں نیشنز ہیو این آرمی, نیشنز ہیو اے کنٹریز ہیو این آرمی, اور پاکستان میں آرمی ایز اے کنٹری, وہ تو وہ چیز ہو جائے گی. اور آرمی ہماری ضرورت ہے. میرا نا وہ بڑا مشہور ہے کہ میں نے منظور پشتین جو ہے نا اس کے ٹائم پہ میں نے بہت انہیں اپوز کیا, اور وہ جو ایک نعرہ تھا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, آئی گیو دا الٹرنیٹ سلوگن یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. دا ادر ڈے جرنلسٹ, اے ینگ جرنلسٹ ہو از اے سپورٹر آف منظور پشتین, وہ آیا, اس نے کہا کہ آپ منظور پشتین کی فوج پہ تنقید پہ اسے کتنا برا کہتے تھے, آج آپ ایک ایسے بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں جو فوج کے خلاف بولتا ہے, معافی مانگے منظور پشتین سے. وچ واز اے ویری جینوئن اینڈ اے ویری نائس کوسچن. میں نے اسے ایک بات بتائی, میں نے کہا کہ آج سے 2 سال پہلے منظور پشتین 6 لاکھ فوجیوں کو دہشت گرد کہتا تھا. شاید آج سے 2 سال پہلے مخدوم شہاب الدین ان 6 لاکھ فوجیوں کو فرشتہ کہتا تھا. آج مخدوم شہاب نے ریئلائز کیا ہے کہ یہ 6 لاکھ فرشتے نہیں ہیں, یہ انسان ہیں. ان میں میجورٹی بہت اچھے ہیں, ان میں 8-10 ایسے ہو سکتے ہیں جن سے مجھے اختلاف ہے. منظور ابھی بھی ایکسٹریم پہ کھڑا ہے, وہ جب آئے گا میں اسے جفی مار لوں گا. لیکن میں آج بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فوج دہشت گرد ہے. میں آج بھی اس چیز کے خلاف ہوں. اگر فار رائٹ غلط ہے تو فار لیفٹ بھی نہیں. چلیں آپ سینٹر پہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا, آپ چلیں سینٹر رائٹ ہو جائیں, سینٹر لیفٹ ہو جائیں, بٹ آئی تھنک دیٹ از دی. یار فوج کو غلط کہنا ٹوٹلی ناانصافی اس لیے ہے کیونکہ آپ دیکھو آپ کے بارڈر پہ کون کھڑا ہے, بہت ضروری, اس کو بھی غلط کہہ رہے ہو. آپ نہیں کہہ سکتے, بالکل 100%. آپ کے تمام بارڈرز پہ دیکھ لو, آپ کی جتنی بھی سیکیورٹی فورسز کھڑی ہے وہ تو آپ کی دفاع کے لیے, اس کو کیا فوج ہمارے ملک کے لیے جتنی امپورٹنٹ ہے اتنی مجھے لگتا ہے کسی ملک کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. میں آج بھی یہ بات کروں, ایک سائڈ پہ آپ کا افغانستان ہے, ایران ہے, اور انڈیا ہے. مطلب آپ کو تو کھانے کو دوڑ رہا ہے نا ہر کوئی, آپ تو ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں. ٹف اسپاٹ. ویل شہاب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بٹ آپ بتا رہے تھے یو آر ریسنٹلی پلاننگ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ نیو بسائڈ لائک یور مین چینل, کچھ پوڈ کاسٹ کا سوچ رہے ہیں. آڈینس کو تھوڑا سا بتائیں نا, واٹ آر لائک یور اپ کمنگ plans یا goals for 2023? Yeah, so basically I'm launching a new channel. اس کا نام ہوپفلی ابھی تک جو سوچا ہوا وہ ہوگا شہاب انسینسرڈ. So I wanted to do something different. How this will be different from your main channel? اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ میں ذرا اس میں تو خبریں ہیں اور بڑا فاسٹ پیسڈ ہے نا, تو میں ذرا سکون سے بیٹھ کے لوگوں سے گپ شپ جو ہے نا 15-20 منٹ, جو اس کے ساتھ کچھ چیزیں ریلیٹ کر کے ریسرچ بیسڈ کانٹینٹ وہ لانا چاہ رہا ہوں اس پہ. اس کے ساتھ کچھ BTS کا تڑکا, کہ آپ کا دن کیسے ہوتا ہے صبح سے رات تک, ٹی وی چینل میں میک اپ کیسے ہوتا ہے, لوگوں کو اس میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں. اور آبویسلی میں ویسے زیادہ اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ اپنی پرائیویٹ لائف پبلک کریں. میں اس کے بہت ہر بندے کی اپنی چوائس ہے, ہر بندے کی اپنی چوائس ہے. فیملی اور یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ الگ ہی رہنی چاہیے. آلدو بڑا اچھا فائنینشیل ماڈل ہے یہ بھی, لیکن میں ذرا اسے الگ ہی رکھتا ہوں. لیکن آبویسلی آپ اپنی تو کچھ مصروفیات دکھا سکتے ہیں کیونکہ آپ تو پبلک ڈومین میں آ گئے نا, اب آپ کا تو کچھ بھی پبلک نہیں ہے. تو اس کے علاوہ پوڈ کاسٹ ابھی آپ سکھائیں گے تو ہم سیکھیں گے. سر یو ہیو امیزنگ کنورسیشنل اسکلز, اینڈ مجھے ٹیکنیکلی تھوڑا سا میں اس معاملے میں ابھی ساؤنڈ نہیں ہوں, تو آئی لرن انشاءاللہ. اور میں بلکہ آپ سے بھی یہی ڈسکس کر رہا تھا. اینڈ آئی فیل لائک کہ پیپل لائک یو آر ویری امپورٹنٹ ٹو آور سوسائٹی. اور اگر آپ جیسے لوگ بات نہیں کریں گے, کنورسیشنز نہیں کریں گے ایکسپرٹس کے ساتھ, ڈومین ایکسپرٹس کے ساتھ نا, تو میرے خیال میں آپ عوام کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہے ہو اور اپنے ساتھ بھی ناانصافی کر رہے ہو. تو پیپل لائک یو ہو آر ٹیلنٹڈ انف, ہو ہیز اے گریٹ انفلوئنس, ہو ہیو ڈن ٹریمنڈس جاب ان دا سوشل میڈیا فیلڈ اینڈ جرنلزم فیلڈ. ان فیکٹ آلریڈی یو شوڈ ہیو لائک یو شوڈ بی ٹاکنگ. اور اب تو ٹرینڈ ہے, میں آئے دن دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ نیا چینل آیا ہوتا ہے پوڈ کاسٹ کا, لوگ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, کنورسیشنس کر رہے ہیں. اینڈ وین پیپل لائک یو کم ود این ایکسپیرئنس and such amazing following, and these already existing audience would like to listen more from you in a different format. تو میں تو سوچتا ہوں کہ you should do it, man. Definitely. You should do it with proper planning. We are always here for you. When I stepped in the studio, میں 50% تھا, ابھی میں 100% ہو کے جا رہا ہوں. So thank you for motivating me. I'm always there for you. Thank you. Once again, you are active. You have a YouTube channel right now جہاں پر آپ کے daily 4 vlogs آتے ہیں. That will be in the description, guys. Where you are active other than YouTube? Facebook and Twitter. Instagram پہ کوشش کرتا ہوں لیکن رہ جاتا ہوں کیونکہ Instagram is not
ذرا سیاسی مال ادھر کم, اس کے وہ لیے کم بکتا ہے. ٹویٹر از گریٹ فار لائک پولیٹیکل کامنٹری, آپ کا یوٹیوب اینڈ فیس بک. سو تھینک یو مخدوم ونس اگین فار یور ٹائم. اور میں مخدوم بھائی کے جو سوشل ہیں جہاں پر ان کے ولاگز آتے ہیں, یوٹیوب, ان کا فیس بک, ان کا ٹویٹر, وہ ڈسکرپشن میں ہوگا. آپ کو کوئی فیڈ بیک ہو, کوئی چیز پسند آئی ہو, نہ آئی ہو, ہم سے ایگری کرتے ہو, نہ ایگری کرتے ہو, ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پرفیکٹ.